recording start ہاں kar lete hain. There you go. We are good to go. الحمدللہ ٹھیک ہے. تو آج کا جو موضوع گفتگو ہے وہ السلام علیکم شیریں آپا. Walaikum salam. Please, sorry, let me not disturb you. Thank you. تو اچھا میں سوچ رہا تھا ہاؤ ٹو گو اباؤٹ دس، کیونکہ ایکچولی یہ ہے تو ظاہر ہے ایک بڑا ہارٹ تھروبنگ موضوع، لیکن آئی ڈونٹ نو کہ اس کا ہم فارمیٹ کیا وہی رکھیں یا ہم اس کو پیورلی شروع سے ہی انٹریکٹیو کر دیں کہ جس میں آپ کوئی بات کریں اور پھر اس کا رسپانس کیا جائے. کیا بہتر رہے گا؟ میں ایک 10 منٹ کا اس کا وہ پری ایمبل ضرور دے دیتا ہوں، اور پھر میرے خیال میں کیونکہ اٹ از مور ٹو ورڈس کے بہت سے لوگوں کے اس حوالے سے بہت سارے سوالات ہیں، کوئریز ہیں، یا کوئی اپنے پوائنٹ آف ویوز ہیں. تو میرے خیال میں ایک 10 منٹ کا ایک سارٹ آف پری ایمبل اس کا کر کے اینڈ وی کم، کیونکہ یہاں پہ سبھی جو لوگ موجود ہیں ماشاءاللہ سب اپنے اپنے ایریاز میں اپنے اپنے ڈسپلنز میں، تو اس وقت غالباً اس طرح کے موضوع پر ذرا اندازہ تو ہونا کہ سب کی کیا رائے ہے. اور مختلف لوگ، ظاہر ہے ہر شخص کا اپنا زندگی کا ایک تجربہ ہے اور وہ اس تجربے کی روشنی میں اپنے پرسپیکٹو سے اس پوری چیز کو دیکھ رہا ہے. تو پرہیپس یہ پرسپیکٹیوز سامنے آنے چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کا پرسپیکٹو کسی اور کے پرسپیکٹو پہ کوئی پازیٹیو اثر ڈالے. جی وعلیکم السلام ذکیہ صاحبہ، کومل ملک صاحبہ، لقمان صاحب، بہت شکریہ. چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اٹس ٹائم. آج ہم نے اپنی نارمل روش سے ہٹ کے، اور انشاءاللہ معاملہ تو یہ بھی ڈیوائن کنیکشن کا ہی ہے، لیکن پرہیپس دا کرنٹ سچویشن اینڈ دا کرنٹ ٹائمس which we as humanity, not we as Pakistanis or not we as Muslims, but we collectively as humanity, whatever we are experiencing and whatever we are perceiving out of that experience and whatever we are anticipating that's going to come in not very distant future. تو بہت سے سوال ہیں، بہت سے خدشات ہیں، بہت سے خوف ہیں، امیدیں بھی ہیں. یہ سارے خدشات، خوف اور یہ، لیکن وہ جو امید ہے وہ سیکنڈری نوعیت کی ہوتی جا رہی ہے. اور یہ میں کئی فورمز پہ اس کو آبزرو کرتا ہوں کہ بلکہ فورمز پہ کیا، میں سب سے پہلے تو اگر اپنی ہی بات کروں تو بہت سی ایسی چیزیں، بہت سی روایات کی، بہت سی احادیث کی میپنگ فی زمانہ جب ہم مختلف اسکالرز سے سنتے ہیں ریگارڈنگ the times which seem to have come, nobody knows for certain کہ جی کون سی حدیث جو اینڈ آف ٹائمز کے حوالے سے ہے وہ ایگزیکٹلی کب میپ ہوگی. اس کا جو ٹیمپورل ایسپیکٹ ہے وہ حتمی طور پہ تو کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا، لیکن ظاہر ہے اس میں احادیث میں نشانیاں ہیں. قیامت کی کو کہا گیا ہے، جس کو علامات قیامت کی نشانیوں کو پرائمریلی احادیث میں دو کیٹیگریز میں علماء نے رکھا ہے، اسکالرز نے رکھا ہے.
ایک کیٹیگری ہے جس کو کہا جاتا ہے علامات صغرا، اور ایک کیٹیگری جس کو کہا جاتا ہے علامات کبرا. صغرا از چھوٹی نشانیاں، کبرا از بڑی نشانیاں، کبیر سے بڑی اور صغیر سے چھوٹی. اب میں چاہتا تو وہ لسٹ یہاں پہ شیئر کر لیتا، لیکن وہ کوئی بھی اس کو نیٹ پہ جا کے ظاہر ہے آپ سرچ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں. چھوٹی نشانیوں میں اب اصل میں ایک تو بڑی جنرلائزڈ چھوٹی نشانی ہے جو کہ کم و بیش ساری ہی پوری ہو چکی ہیں، کہ عورتیں مردوں کا لباس پہنیں گی، مرد عورتوں کا لباس پہنیں گے، اور اس قسم کی بہت ساری باتیں. میں ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. تقریباً وہ کوئی ایک دفعہ میں نے وہ ریسرچ کی تھی تو کوئی 50-60 اس قسم کی چیزیں تھیں. جھوٹ عام ہو جائے گا، شراب عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، اس قسم کی مختلف معاشرتی، معاشی اور ثقافتی چیزیں جن کو ہم جنرلی ایتھیکلی برائی کے زمرے میں لاتے ہیں، ناٹ ریلیجسلی، ایتھیکلی بھی. ضروری نہیں کہ وہ ہر شخصی کم و بیش ان چیزوں کو اچھا نہیں سمجھتا. اچھا خیر، اس میں بھی ایکسیپشنز ہیں. مثال کے طور پہ عورتیں مردوں کا لباس پہنیں گی، مرد عورتوں کا لباس پہنیں گے. اس میں عورتوں اگر مثال کے طور پہ ایک خاتون ہے، ایک بچی ہے، جینز پہن رہی ہے اور ایک ریزنیبل طرح کی شرٹ یا ٹی شرٹ پہن رہی ہے، تو وہ ایون میری بیٹی پہنتی ہے، تو اس کا ظاہر ہے ایک سلیقہ ہے، ایک طریقہ ہے. مرد عورتوں کا لباس پہنیں گے، اس کو بہرحال ابھی بھی کوئی خاص میرا نہیں خیال کہ اچھی نظر سے دیکھا جائے گا. اب وہ بھی غالباً اس لیے کہ میل شوونزم زیادہ ہے سوسائٹی میں، تو مرد پسند ہی نہیں کریں گے کہ وہ عورت کہلائیں. حالانکہ عورت اور مرد کا جو اصل راز ہے وہ میں یہاں پہ ضرور شیئر کر دوں، کیونکہ میں نے میں نارملی جب یہاں ہم سیشن کرتے ہیں تو میں اس کے پوائنٹس لکھتا ہوں، لیکن آج میں نے لکھا کچھ نہیں. ہم نے سوچا ذرا ڈسکشن بیسڈ اس کو رکھیں اور کچھ باتیں جو ذہن میں آتی جائیں وہ کرتے جائیں. تو میں ضرور ایک چیز آپ سے شیئر کروں گا کیونکہ وہ بڑی خوبصورت بات ہے. میرے ذہن میں اس وقت نام نہیں ہے، لیکن ایک کچھ صحابی حضور پاک علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ جی وہ ایک فلانی صحابیاں ہیں، یعنی فیمیل صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ جو ہے وہ مردوں جیسے کپڑے پہنتی ہیں اور پیچھے وہ اپنا وہ ترکش بھی لگاتی ہیں جس میں تیر ہوتے ہیں اور تیر کمان ان کے پاس ہوتی ہے ہر وقت. تو ان کی ذرا سرزنش کی جائے کہ وہ مردوں جیسے اٹائر میں کیوں رہتی ہیں. تو حضور پاک علیہ السلام ظاہر ہے جانتے تھے معاملے کو، لیکن بہرحال ظاہر امپورٹنٹ ہے، تو انہوں نے ظاہری طور پر ان صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور جب وہ تشریف لائیں وہ اپنے اسی لباس میں تھیں جس کا کہ لوگوں کو جس پہ اعتراض تھا، مردانہ لباس میں، اس وقت کا جو بھی مردانہ لباس ہوتا تھا. تو آپ علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے، یہ اہم بات ہے، مسکراتے ہوئے خوش دلی سے، خوش مزاجی سے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ جو کچھ حضرات موجود ہیں ان کو شکایت یہ ہے کہ آپ مردوں جیسے کپڑے پہنتی ہیں اور مردوں جیسی وضع قطع آپ نے اپنائی ہوئی ہے، یور اٹائر از میسکولن. ان کا جواب بڑا خوبصورت تھا، اہم ترین جواب ہے. انہوں نے فرمایا مجھے بھی ان لوگوں سے یہی شکایت ہے. 2 منٹ غور کیجئے. مرد حضرات کو شکایت تھی کہ یہ مردوں جیسا لباس پہنتی ہیں، انہوں نے فرمایا مجھے بھی ان سے یہی شکایت. اب یہ کمال عجیب و غریب بات ہے. تو یہ حضرت بایزید بستامی نے بیان کیا ہے یہ واقعہ، مجھے نہیں پتا ہے حدیث کی کتابوں میں ہے یا نہیں ہے، لیکن جنہوں نے بیان کیا ہے ان کے بیان پہ شک نہیں کیا جا سکتا، میں نہیں کر سکتا ایٹ لیسٹ. تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت بایزید بستامی سے پوچھا کہ جی بات تو سمجھ ہی نہیں آئی، یعنی ان کو بھی یہی شکایت تھی مردوں سے کہ وہ مردوں جیسا لباس پہنتے ہیں.
تو پھر انہوں نے راز کھولا. انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی نظر میں لاہوت کے مقام پہ طالب دنیا عورت ہے اور طالب مولا مرد ہے. وہاں تو طالب مولا تو فزیکلی عالم ناسوت میں منڈین ورلڈ میں مرد بھی ہو سکتا ہے اور عورت بھی. لیکن یاد رکھیے گا یہ بات عالم ورلڈ ہے. وہاں رجل کا مطلب فزیکل مرد ہی ہے. لیکن ایسی جگہیں بھی ہیں جن کو یہاں میں اس وقت رجل کا مطلب پھر طالب مولا ہے اور نساء کا مطلب طالب دنیا ہے. طالب دنیا چاہے فزیکل مرد ہو یا عورت ہو وہ طالب دنیا ہے. تو یہاں ایک بڑا لطیف اشارہ بھی ہے ظاہری طور پہ خواتین کے لیے کہ جناب حضور پاک علیہ السلام نے تو تخصیص فرما دی, بلکہ یوں کہہ لیں تخصیص ختم فرما دی کہ طالب مولا کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو پھر طالب مولا تو طالب مولا ہے, اس کی مرضی وہ کیسے ڈریس اپ ہو. ٹھیک ہے نا, ظاہری شریعت فالو ہونی چاہیے اس لباس میں. ٹھیک ہے, جو حکم جو حکام ہے بے حجابی نہ ہو وغیرہ وغیرہ. لیکن مردوں کو کس نے اجازت دی کہ وہ کچھے پہن کے گھومے؟ کیونکہ جتنا عورت کے لیے پردہ ہے اتنا مرد کے لیے بھی پردہ ہے. یہ کس نے کہہ دیا کہ مرد کے لیے پردہ ہی کوئی نہیں؟ یہ کس نے کہہ دیا؟ ٹھیک ہے, اینی وے یہ تو بات ہم کہیں سے کہیں چلی جائے گی. لیکن یہ ایک بہت خوبصورت پوائنٹ تھا, اس سے بڑی تقویت ملتی ہے بہت سے کانسیپٹس کو, اس لیے مجھے خیال آ گیا. تو یہاں بہرحال جو نیو نارمل ہے, جو آج کے حالات ہیں, اچھا حالات کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ کس چیز سے ہم پریشان ہیں یا خوف زدہ ہیں. انڈسٹریل ریولوشن جو 200 سال پہلے تقریباً آئی, تھرڈ انڈسٹریل ریولوشن جس کو کہا جاتا ہے, بلکہ اگر اس سے بھی پہلے جائیں تو تقریباً, اب اس کا کوئی پیریڈ تو ڈیفائن نہیں کرتے, لیکن بہرحال رفلی 800 سے 1000 سال پہلے ایگریکلچرل ریولوشن کی بات ہوتی ہے کہ جناب اب انسان جو تھا وہ کھیتی باڑی پہ آ گیا. اس کا جو جنرلی این ماس جو پروفیشن تھا وہ کھیتی باڑی ہو گیا, اور وہ زمین سے اپنے رزق کو اگانے لگ گیا. اور پھر اس ایگریکلچرل ریولوشن کے نتیجے میں جو صنعت و حرفت و تجارت کریٹ ہوئی اور روزگار کے وسائل میسر ہوئے, اس سے انسان نے پھر ترقی کری. اچھا اس کے بعد پھر اس میں وہ مسلمانوں کا گولڈن ایج بھی ہے جس کے اندر جناب انسانوں کا گولڈن ایج میں تو کہوں گا, اور اس کے اندر جو ہے وہ بڑی ترقی ہوئی. اور مسلمان ہی تھے کیونکہ بہرحال جو اس وقت کے اسکالرز تھے, یورپ اس وقت ڈارک ایجز میں تھا. اور کہا جاتا ہے کہ جس وقت اسپین کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی حکومت تھی, تو جس وقت اسپین کے اندر صاف ستھری شاہراہوں پر جس طرح آج اسٹریٹ لائٹس ہوتی ہیں نا, تو وہاں ظاہر ہے الیکٹریسٹی تو تھی نہیں, لیکن وہاں یہ اہتمام کیا گیا تھا کہ شاہراہوں پہ رات میں روشنی ہو, تو چراغ باقاعدہ جلائے جاتے تھے. اور اٹ واز اے پراپر سسٹمیٹک وے آف illuminating the pathways, جس پہ ظاہر ہے اس وقت وہ گھوڑے اور اس قسم کی ظاہر چیزیں چلتی ہوں گی, لوگ سفر کرتے ہوں گے. اٹ واز سو ماڈرن. اور اس زمانے میں ویسٹ کے اندر یہ حال تھا, یورپ واز ان اٹس ڈارک ایجز, اور وہاں یہ حال تھا کہ
خواتین جب اپنے گھر سے نکلتی تھیں اور جو وہ اسکرٹ پہنتی تھیں، لانگ اسکرٹ ٹخنوں تک کا، اور بائی دا وے 1960s تک یہ لانگ اسکرٹ پہنا گیا ہے امریکہ میں اور یورپ میں. آپ حیران ہو جائیں وہ تصویریں دیکھ کے. اگر آپ ان خواتین کو اس وقت دیکھیں تو وہ آپ کو شاید فرق ہی پتہ نہ چلے کہ یہ مسلمان خاتون ہے یا ان کا وہی اٹائر تھا جو شرعی طور پہ ہونا چاہیے جنرلی، جس کے اندر ستر پوشی ہو رہی ہے، بے حجابی نہیں ہو رہی، وغیرہ وغیرہ. تو اس زمانے میں، اندلس والے زمانے میں، گولڈن ایجز میں، یورپ کی گلیاں تاریکی میں ڈوبی ہوتی تھیں اور وہاں سڑکوں پر اتنا کیچڑ ہوتا تھا کہ جب خواتین باہر نکلتی تھی تو ان کو اپنے سکرٹس کو گھٹنوں تک اوپر کرنا پڑتا تھا تاکہ وہ اس کیچڑ میں جب سفر کریں تو ان کے کپڑے خراب نہ ہو ایک جگہ سے دوسری جگہ. جب یہ حال تھا، لیکن پھر وقت نے ان کو بہت کچھ سکھایا. اور یہ تو ایک بڑی طویل بات ہے، اگر میں شروع کروں گا اس کے تو بے شمار ifs and buts ہیں. تو باٹم لائن یہ ہے کہ اس کے بعد جناب حالات نے پلٹا کھایا اور تمدن وہاں چلا گیا، انہوں نے ترقی شروع کر دی. اب یہاں اگر ہم یہ بحث شروع کر دیں گے کہ جی ہمارا ہی علم لیا، اب یہ مسلمانوں کا جو آج کا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جی دیکھیں جی ہمارا علم لیا اور ترقی کی. ٹھیک ہے بھائی، آپ کا علم لیا، آپ نے بھی تو پیچھے سے علم لیا تھا نا. مسلمانوں کا جو علم ہے اس کی بنیاد پورا یونانی علم ہے، جو گریک نالج تھی، پلیٹو، پلیٹنس، ایرسٹوٹل، ان سب کے زمانوں کی. ٹھیک ہے، ہپوکریٹس وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، تو علم کا تو یہی طریقہ ہے. علم تو ٹرانسفر ہوتا ہے، ٹرانسفارم بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو علم کسی کی میراث نہیں ہے. آپ نے لیا، آپ نے اس کے اوپر یو بلٹ یور بلڈنگز آن دیٹ گراؤنڈ، آن دوز گراؤنڈس. ٹھیک ہے، آپ جب ایک جگہ پہ پہنچ گئے تو وہ گراؤنڈ بن گیا دوسرے کے لیے، اس نے وہاں سے ترقی شروع کی. اور یہ ایک لمبی بحث ہے کہ پھر مسلمانوں کا انحطاط کیوں شروع ہوا. لیکن ایک بات میں ضرور کر دوں، امام غزالی کا جو دور ہے وہ آج سے 1000 سال پہلے کا ہے، اور وہ واضح طور پر احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ مسلمان اپنی فتوحات پہ، اپنی علمی کاوشوں پہ they could not sustain. اچھا، اور یہ سائیکل ہے، یاد رکھیے گا، مسلمان کے لیے اسپیسیفک نہیں ہے. ابھی میں آ رہا ہوں اس طرف کہ آج اگر آپ غور کریں گے تو وہی سائیکل اب اپنی ریپیٹیشن پر ہے دوبارہ. اچھا، وہ سسٹین نہیں کر سکے، عیاشیوں میں پڑ گئے، اپنے وقت کو ضائع کرنا شروع کر دیا. ہارون رشید خلیفہ کے زمانے میں علم کا دورہ تھا، اور پھر وہاں سے اس کے بعد معتصم باللہ اور جو ان کے سارے لوگ تھے وہ زوال پذیر ہونا شروع ہوا. ریزن اس کا سمپل یہ ہے کہ جی مسلمان حکمران اپنی پاور کی دوڑ میں پڑ گئے، اپنی عیاشیوں میں پڑ گئے، اپنی حکومت کی ایکسٹینشنز میں پڑ گئے، حکومتوں کی، اور they could not sustain to what they had achieved. اور ایگزیکٹلی وہ سائیکل آج میں اس پہ ہم آج والی چیز پہ جلدی سے آنا چاہ رہے ہیں. امام غزالی نے واضح طور پہ یہ پورا لکھا ہے، اور امام غزالی نے، سوچیں 1000 سال پہلے کہہ رہے ہیں امام غزالی کہ قیامت بہت قریب ہے، کیونکہ اب مسلمانوں کا جو اپنے دین کے حوالے سے رویہ ہو گیا ہے اور دین و دنیا کی جو میپنگ سے وہ آؤٹ ہو گئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی وقت اب قیامت آ جائے گی. اور آج 1000 سال بعد بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی وقت بھی قیامت آ جائے گی، کیونکہ جو حال ہے. امام غزالی نے لکھا کہ قیامت کی علامات صغریٰ تقریباً پوری ہو گئیں، اور آج بھی ہم 1000 سال بعد یہی بات کر رہے ہیں. ہسٹری بڑے مزے کی چیز ہے، ایٹ ٹائمز آپ کو بہت کچھ سکھاتی ہے. آلدو کہ ہسٹری ایک پرسپیکٹو کا نام ہے، لیکن اس پرسپیکٹو کو اگر کلیئر ویژن سے کسی لینس کے بغیر دیکھا جائے تو بڑا سبق ہے اس میں. اینی وے، اب جناب انڈسٹریل ریولوشن آ گئی، جو ترقی کا پہیہ تھا وہ انگریزوں کے پاس چلا گیا، ویسٹ کے پاس چلا گیا. یہ اب ان انسانوں کے پاس چلا گیا کہ جنہوں نے 16ویں صدی سے آنورڈز وہ تمام نالج اپنی یونیورسٹیز میں پڑھانا شروع کر دی تھی. مسلمان سکالرز نے جو کام کیا تھا اس کو انہوں نے اپنے ہاں رائج کر دیا تھا.
इतने पैथेटिक ब्लैक पीरियड से वो गुजरे थे, तारीख दौर से वो गुजरे थे, कि उन्होंने भी अपने लिए करेक्टिव मेजर्स लिए, और उसके साथ उन्होंने पॉलिटिकली भी इस बात को समझा कि जनाब अगर अल बैरूनी और इब्न रुश्द और इन नामों के साथ हम इन चीजों को पढ़ाएंगे, इब्न सीना की बातें बताएंगे, तो हमारे लोग तो मुसलमान ना होने लगे। हर कौम का ये हक है, हर मजहब का ये हक है। उन्होंने नाम ही तब्दील कर दिए, इब्न सीना को एविसेना कर दिया, इब्न रुश्द को रोड्स कर दिया, नाम बदल दिए ताकि पढ़ने वाले को पता ही नहीं चले कि इस नॉलेज का जो माखज है वो क्या है, मुसलमान है या नहीं है, वॉट एवर। खैर ये भी एक अलग बहस है, बातें इतनी है कि अगर ये करेंगे तो घंटों गुजर जाएंगे। लेकिन बहरहाल बॉटम लाइन ये है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गई, तरक्की तेज हो गई। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तकरीबन 200 साल पहले, जो कि जनरली जिसको कहा जाता है कि क्या नाम था उसका, स्टीम इंजन की जो इजाद की गई थी, वहां से इट बिकेम वेरी फास्ट, दैट वाज द ट्रिगर पॉइंट, क्योंकि अब लोकोमोशन हो गई, लोकोमोटिव्स बन गए, और अब सामान की और इंसानों की एक जगह से दूसरी जगह तरसील आसान हो गई। तो जनाब अब गौर कीजिएगा, एग्रीकल्चरल माइंडसेट से अब आप इंडस्ट्रियल माइंडसेट में जा रहे हैं। उस वक्त का ये न्यू नॉर्मल था, और जो पुराना नॉर्मल था वो जाहिर है ओल्ड नॉर्मल, कहा तो नहीं गया उसको, लेकिन जाहिर है अगर एक चीज न्यू हो गई तो उससे जो रिलेटिव पिछली चीज है वो ओल्ड नॉर्मल हो गई। ठीक है जी। अब जब अच्छा, अब इस वक्त एम्पायर्स बनना शुरू हो गई, इंडस्ट्रियल एम्पायर्स, जिनको आज हम एमएनसीज कहते हैं ना, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, ये उस वक्त उनकी इनकी इनकी बुनियादी फॉर्मुलेशन अब शुरू हो चुकी है, और दुनिया के बड़े बड़े ग्रुप्स, बड़ी बड़ी ग्रुप्स तो उस वक्त नहीं थे, फैमिलीज, ठीक है ना वो, और जाहिर है वेस्टर्न, प्रीडोमिनेंटली वेस्टर्न सोसाइटीज की बात हो रही है, वो उन्होंने अब अपना अस्तर और रसूख कायम करना शुरू कर दिया, उन्होंने फंडिंग शुरू की। अच्छा, उनका कमाल काम क्या था, उनको ये तो पता चल गया मुसलमानों की तरक्की से कि ये जो कुछ हुआ है ना, ये इल्म में आगे बढ़ने से हुआ है, इसमें कोई बहस नहीं है, इसमें कोई मुस्लिम स्कॉलर भी बहस नहीं कर सकता। ये विजदान से नहीं हुआ, ये रूहानियत से नहीं हुआ। मैं बहुत कैटेगोरिकली यहां पे ये बात कह रहा हूं, क्योंकि विजदान का, रूहानियत का रोल कोई और है, उसकी मैनिफेस्टेशन कोई और तरीका से होती है, और उसका लेवल भी कोई और होता है। आम इंसान के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कवानीन रखे हैं उसको उसे फॉलो करना पड़ेगा, आम के लिए भी खास के लिए भी। कवानीन फॉलो नहीं करेंगे तो वाज़े आयत है कुरान की, 3-4 जगह फरमाया गया कि अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलते जो खुद अपनी हालत नहीं बदलती। सिंपल सुन्नतुल्लाह है, प्रिंसिपल दे दिया गया, वो प्रिंसिपल जो भी अडॉप्ट करेगा, मुसलमान को नहीं दिया गया, इंसान को दिया गया। बहरहाल जी अडॉप्ट करना शुरू हो गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हो क्या रहा था, हर चीज के कारखाने बनना शुरू हो गए। अब प्रोडक्ट्स वोकेशनल नहीं रही, घरों में इंडस्ट्रीज नहीं रही, बल्कि अब बाकायदा कारखाने बनना शुरू हो गए। प्रिंटिंग प्रेस मेजर इजाद थी, जिससे हर खास व आम तक इल्म और इल्म तो मैं नहीं कहूंगा, इंफॉर्मेशन पहुंचना शुरू हुई। और उसी वक्त एक अंदाजा और भी लगा लिया गया कि आगे आने वाले दौर में इंफॉर्मेशन के जरिए लोगों के जहनों को कंट्रोल करना आसान होगा, लिहाजा उस पर बेहद तवज्जो दी गई। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी, इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी? इसकी रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्री का पहिया अगर चलाना है तो हजारों लोग चाहिए थे, जो कि जिनका लेवल ऑफ एजुकेशन वो नहीं था जो एक किसान का था। किसान से ज्यादा हुनरमंद शख्स चाहिए था एक इंडस्ट्री की किसी मशीन को चलाने के लिए। बनाने के लिए तो खैर चाहिए ही था बहुत ही हुनरमंद, वो तो उस वक्त उनके साइंटिस्ट और ये काम चल ही रहा था ना, लेकिन चलाने के लिए भी
ایک ہل چلانے والے کسان سے زیادہ ہنرمند شخص چاہیے تھا. لہذا انڈسٹری کے پہیے کو چلانے کے لیے ایجوکیشن کے پہیے کو تیز کرنا ضروری تھا, اس کو نیکسٹ لیول پہ لانا ضروری تھا. لہذا اب اہتمام کیا جانے لگا لوگوں کی فارمل ایجوکیشن کا. اینڈ دیٹ واز پرہیپس دا پوائنٹ کہ جب اسکولنگ باقاعدہ ایز اے سسٹم وجود میں آنے لگی. بچے پڑھتے تو پہلے بھی تھے لیکن پڑھنے کا طریقہ کچھ اور تھا. کچھ اکابرین ہوتے تھے جن کے پاس چلے جاتے تھے, کچھ علماء ہوتے تھے ایسٹ میں ویسٹ میں دونوں میں, لیکن ایز اے سسٹم وہ چیز معاشرے میں نہیں تھی, ضرورت نہیں تھی. بھائی ایک کسان ہے, ہل چلا رہا ہے, اس کو میتھمیٹکس کی اور بنیادی سائنس کی تعلیم کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی, لیکن اب ضرورت ہے. اب آپ کو وہ جنریشن, وہ کریڈ پریپئر کرنی تھی کہ جو انڈسٹری کا پہیہ چلائے, اور ظاہر ہے اس کی گروتھ کے اندر اس کی بھی گروتھ ہو. اچھا, اب جب لوگوں کو تعلیم دی جانے لگی تو لوگ باشعور ہونے لگے, اور باشعور شخص جو پہلا سوال کرتا ہے وہ اپنے حق کا کرتا ہے. اب یہاں سے چارٹر آف ہیومن رائٹس ٹائپ کی چیزیں بننا شروع ہو گئی, انسانی حقوق. کیونکہ بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی انڈسٹری کے پہیے کو چلانے کے لیے جس تعلیمی معیار کی ضرورت تھی, اس تعلیمی معیار پہ جو شخص آ رہا تھا وہ ریئلائز کر رہا تھا کہ اب اس کا کوئی حق بھی ہے, صرف فرض نہیں ہے. حقوق کی جنگ شروع ہو گئی, درجنوں ہزاروں موومنٹس. کالوں کی, کالا گورا ایک الگ موضوع ہے کیونکہ وہاں کالوں کے ساتھ بڑا استحصال تھا, ٹھیک ہے نا. ڈاگز اینڈ بلیکس ور ناٹ الاؤڈ ایٹ میجر پلیسز وغیرہ وغیرہ. اب یہ تو ایک لمبی بات ہو جائے گی. بہرحال باٹم لائن یہ کہ جی یہ انڈسٹری ریولیوشن ہوتی رہی, لوگ حقوق, اور ہوتے 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 یہ چیز, اچھا میرے نزدیک 70s کا زمانہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب ظاہر ہے میں 200 سال کی ہسٹری تو ہم اس میں دیکھیے نا, بہت سی چیزیں پیریللی ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے. سائنٹیفک ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے جناب. نیوٹن نے اپنے قوانین پیش کر دیے, اس کے بعد آئنسٹائن آ گیا, اس نے کہا جی زمینی طور پر نیوٹن کے قوانین ٹھیک ہیں لیکن ریلیٹیوٹی جو ہے وہ آفاقی منظر کشی کر رہی تھی فینومنا کی. اس کے بعد جناب ایڈوین ہبل نے اس کی ٹیلیسکوپ سے پتہ چل گیا کہ جی 1928 میں پتہ چلا کہ جی بگ بینگ ہوا تھا, وہ کائنات اس طرح فارم ہوئی. اب انسان کاسمک لیول پہ اس کا شعور ٹرانسفارم ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ عام انسان تک ایجوکیشن پہنچ رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ کارپوریشنز فارم ہو رہی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ وہ طبقہ کہ جو ان انڈسٹریز کا مالک تھا وہ یہ ریئلائز کرتا جا رہا ہے کہ بھائی ایگریکلچرل والی سائٹ پر ہمارے باپ دادا نے کچھ بھی اچیو نہیں کیا تھا جو ہم آج اچیو کر سکتے ہیں. اور طریقہ کار اس کا کیا ہے, لوگوں کو اب فزیکل غلام نہیں بنانا ہے, غلامی کا دور ختم, ٹھیک ہے. قانون پاس ہو گیا تھا امریکہ میں ویسے بھی, ابراہیم لنکن اور ان کے میرے خیال میں مجھے کامران رضوی صاحب شاید بتا سکیں یا آپ میں سے کوئی بھی, ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں آ رہا کون صدر تھے جنہوں نے سلیوری کو آن پیپر ختم کر دیا. وہ اور بات ہے کہ اس کے 100 سال بعد ہی وہ ختم ہوئی تھی جا کے, بلکہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے آج بھی نہیں ہوئی ایک انداز میں. لیکن اب فزیکل غلام کی ضرورت نہیں تھی, اب انفارمیشن ڈریون, اب سائیکولوجیکل غلام کا, اب سائیکولوجیکل غلامی تھی جس کی ابتدا کر دی گئی. 70s تک کرسچن کیتھولکس تھے, معاشرہ ویسٹ کا معاشرہ پریڈومیننٹلی کرسچن کیتھولک, جس میں ظاہر ہے پروٹیسٹنٹس بھی آ گئے تھے, یہ بھی ہو گیا تھا وہ بھی ہو گیا تھا, ٹھیک ہے نا. یہ یاد رکھیے گا فرقہ صرف ہمارے یہاں نہیں ہے, ہمارے یہاں 72 فرقے ہیں, کرسچینٹی میں 80 سے زیادہ فرقے ہیں. کیتھولک پروٹیسٹنٹ تو ہمیں تو 2 نام پتہ ہے نا, کبھی ریسرچ کریں اور دیکھیں کتنے فرقے ہیں ان کے. کیتھولکس میں کتنے طرح کے کیتھولکس ہیں, پروٹیسٹنٹس میں کتنی طرح کے پروٹیسٹنٹس ہیں. اینی وے یہ پوری کہانی ہو گئی. 70s میں, اچھا 70s تک اب آپ کی جو اس وقت کی ٹیکنالوجی تھی, جو سائنس تھی, وہ ایسے مقام پہ پہنچ چکی تھی, ٹیلی فون آ چکا تھا, موبائل فون نہیں, نارمل ٹیلی فون, دنیا کنیکٹ ہو رہی تھی. کامران رضوی صاحب نے ہمیں بھیج دیا لنکن, ٹھیک ہے نا, ابراہیم لنکن 1863. سبحان اللہ, یہ تھا جی.
1863 میں سلیوری کو انل کر دیا گیا. ٹھیک ہے جی, ہاں بالکل, لنکن ایمانسیپیشن اس کو کہتے ہیں. اچھا, فزیکل سلیوری. لیکن اب وقت آ گیا, تھینکس ٹو گوگل, تھینکس ٹو یو سر. گوگل تو استعمال کوئی کرے گا تو ہوگا نا. تو سیونٹیز میں ایک بڑی مزے کی ڈیولپمنٹ ہوئی جو کہ مجھے پتہ نہیں بہت اہم لگتی ہے. ایک ہپی کلچر انٹروڈیوس ہوا. اچھا, یہ جو ہپی کلچر ہے نا, اس کے اپنے بڑے مزے کے پروز اینڈ کونز ہیں. ہپی کلچر, ہپیز نام تو سب نے سنا ہوگا, نیٹ پہ لکھ لیں. وہ بڑے بڑے بال, 2 ہفتے نہانا نہیں, ہر طرح کا نشہ کرنا, اٹس مائی لائف کوئن ہونا شروع ہو گیا. اب انسان کا شعور ایسی جگہ پہنچ چکا تھا, اس کی تعلیم ایسی جگہ پہنچ چکی تھی, صرف تعلیم, اور اس وقت تک تربیت بھی, کہ اب تربیت کو نکالنا ضروری تھا. اچھا, اب میری ٹون اگر کسی کو نیگیٹو محسوس ہو نا, تو میں نہ نیگیٹو ہوں اس وقت نہ پازیٹو ہوں, لیکن ظاہر ہے میرا ایک پرسپیکٹو ہے. تو میں اپنے پرسپیکٹو سے ایک بات کر رہا ہوں کہ اب معاشروں میں سے تربیت کو نکالنا ضروری ہو گیا تھا. میک لو ناٹ وار, ہپیز کا سلوگن تھا, یہ بتایا ہمیں مدت نے. ٹھیک ہے جی, اس میں کئی چیزیں جو میں یہاں ڈسکس نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے نا. ہمارے نزدیک لو کی اصطلاح کوئی اور ہے, اور میک لو نے اس کو کچھ اور بنا دیا, بس میں اتنا کہوں گا اشارتاً. ٹھیک ہے, تو اگین اگر غور کریں تو تربیت, اب ایک شخص, عجیب سی بات ہے, اس کا سپر سیٹ کاسمک ہو رہا ہے, لیکن وہ انڈیویجولی سیلف سینٹرک ہو رہا ہے. سائنس اس کو نت نئی ایجادات کے ذریعے بتا رہی ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, لیکن ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں کو مائنس کرنا ضروری ہو گیا تھا, ورنہ یہ انسان اس سفر پہ نکل جاتا جو اس کی معراج کا سفر تھا. ٹھیک ہے جی, ہپیز کے بارے میں یہ ایک اور ہمارے پاس وہ آ گیا کامران رضوی صاحب کی طرف سے, اس کو ضرور پڑھیے. تو پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ اچھا, ہپی کلچر کے پروز اینڈ کونز میں کہہ رہا ہوں نا, پروز اینڈ کونز. تو پرو کیا تھے؟ پرو یہ تھے کہ بہت سے لوگ, یہ بڑی ایک میں عجیب سی بات کروں گا, یہ جو نشہ ہے نا, میں ایک زمانے میں ایک ریسرچ اور ایک مہم کے تحت میں کئی ڈرگ ایڈکٹ سے ان ٹچ رہا, بڑی بڑی عجیب و غریب ان سے میں نے باتیں سمجھی اور سنی, بہت پرانی بات ہے. میں نے بہت سے ایسے نشئی دیکھے جو اللہ کے بڑے قریب ہو جاتے تھے. بہت سے ایسے ہوتے تھے جو گالم گلوچ, اور لیکن بہت سے ایسے بھی ہوتے تھے کہ جو ہپیز کے اندر ایک فرقہ ایسا بھی بنتا گیا جو اسپرچویلٹی, اللہ کا بڑا عجیب و غریب نظام ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, مشکل کے ساتھ آسانی جہاں چاہیں دے دیں, مرضی ان کی. وہیں سے ایک اسپرچویلٹی کا کلچر بھی وہاں پہ ڈیولپ ہونا شروع ہوا. سائیکیڈلکس, شعیب صاحب نے لکھا ہے, ایک اسپرچویلٹی کا کلچر بھی ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا انہی لوگوں میں, کیونکہ انہی میں سے کچھ لوگ جب اپنے بہت چیزوں میں آگے نکل گئے, ان کی صحتیں متاثر ہوئیں, یا ان کے ذہن ایک حد سے زیادہ پراگندہ ہوئے, تو پھر انہیں دوسری طرف سے روشنی بھی نظر, ایک عجیب و غریب معاملہ. بہرحال باٹم لائن یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پرانا اولڈ نارمل کس طرح اس وقت کے نیو نارمل میں. اچھا, اب 90s
سے آنورڈز اور آج 30 سال اور اسپیسیفکلی اس میں پچھلے 15 سال جس میں میرے نزدیک جو ایبسلوٹ کمانڈ اینڈ کنٹرول میکینزم ہے ہیومینٹی کا وہ پیسے اسی سے لے کے اس کو دے دیا گیا اور اسی کے ذریعے اب اس کا ذہن کنٹرول کرنا شروع کر دیا گیا. وہ ہے آپ کے اور میرے ہاتھ میں موجود یہ موبائل فون. اچھا میں موبائل فون کے خلاف نہیں ہوں نہ فیور میں ہوں, مطلب یہ تو ایک ڈیوائس ہے, لیکن بات یہ ہے کہ تربیت کے فقدان کی وجہ سے انفارمیشن کو علم کا درجہ دے دیا گیا اور سوشل میڈیا کی ایڈونٹ تو ہم سب کے سامنے ہی ہوئی ہے پچھلے 10 سال میں 15 سال میں. شیریں صاحبہ کا ایک سوال ہے, why did it not ban slavery؟ اچھا یہ ہم بات کرتے ہیں اس پہ تھوڑی سی. اسلامک سلیوری بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے, یہ وہ سلیوری نہیں ہے. اسلام میں غلام کا وہ تصور ہی نہیں ہے جو جنرلی غلام کا تصور ہمارے پاس ہے. لیکن یہ موضوع ایک شیریں آپا الگ ہو جائے گا, اس پہ میں بات کروں گا ضرور لیکن آگے. تو بہرحال جی اس سائیکل کے اندر آگے بڑھتے 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 آج میں اور آپ یہاں کھڑے ہیں اور اس موبائل فون کے بعد ذہنوں کو کنٹرول کرنا, یا کنٹرول کرنے سے میرا مطلب یہ ہے کہ جنرل ماسس کا پرسپشن کسی خاص ڈائریکشن میں بلڈ کرنا, اور یہ وہ ڈائریکشن ہے کہ جس سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی بگ بزنسز کو فائدہ ہو رہا ہے, جس سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ 500 یا 800 فیملیز جو امیر و کبیر ہیں, جو پوری دنیا کو اب وقت آ گیا ہے ان کے حساب سے کہ اپنی گرفت میں لے لیا جائے, وہ اس پہ گامزن ہے. اور یہ آج سے نہیں ہوا, یہ 200 سال کے اندر ہوا ہے. اور یہ جو آخری پوائنٹ تھے یہ اس کے ٹریگر پوائنٹس تھے 70s, اس کے بعد 2000 سے آنورڈز, 90s کے لئے 2000 ایگزیکٹ باؤنڈری نہیں بنائی جا سکتی, اور آج جس کو ہم کنیکٹیوٹی کہہ رہے ہیں, جس کو ہم جس طرح اس وقت ہم کنیکٹ ہوئے ہیں, تو اس کنیکٹیوٹی کے فوائد بھی ہیں یقیناً, یہ ایک فائدہ ہے نا جو ہم حاصل کر رہے ہیں یہاں پہ, لیکن فائدے کو حاصل کرنے کے لیے صحت مند تربیت یافتہ ذہن کا ہونا ضروری ہے, ورنہ اس کنیکٹیوٹی کے بے شمار نقصانات آپ دیکھ ہی رہے ہیں, ان پہ بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جی اب سلیوری کی یہ ایک جدید قسم ہے, سوشل میڈیا, سیل فونز. سائیکولوجیکلی میرے خیال میں تو یہ سلیوری بہت زیادہ, کیونکہ ایک تو یہ انماس ہے. پہلے تو چند غلام ہوتے تھے نا, چند 100 چند ہزار, پوری پاپولیشن نہیں ہوتی تھی. اب تو دیکھا جائے تو آقا چند رہ گئے, باقی غلام ہی ہیں, ون وے اور دی ادر. اینی وے دس از مائی. اب اس کے اندر اس پہ ہم 1 کروڑ باتیں کر سکتے ہیں. کووڈ ایک ٹریگر پوائنٹ ہے, 5 منٹ میں اس پہ لے لوں صرف. میرے خیال میں یہ کووڈ ایک ٹیسٹر ہے, کیونکہ اب آسان اور موٹی بات یہ ہے, یہ میں کوئی کانسپریسی تھیورسٹ نہیں ہوں, اب تک میرے خیال میں اندازہ ہو گیا ہوگا آپ کو, ہم میں سے شاید کوئی بھی نہیں ہے, لیکن بعض حقائق اتنے واضح ہیں کہ ان سے انکار کرنا مشکل ہے. 4th انڈسٹریل ریولوشن پہ اس وقت ہم کھڑے ہوئے ہیں تاریخ میں. 4th انڈسٹریل ریولوشن ورلڈ اکنامک فورم کہتا ہے کہ جی 2020 سے آنورڈز 30 تک یہ ٹرانسفارمیشن ہے, اور آپ 2020 سے 30 تک گریجولی 4th انڈسٹریل ریولوشن میں داخل ہو رہے ہیں. اب یہ 4th انڈسٹریل ریولوشن ہے کیا؟ درجنوں آرٹیکلز ہیں نیٹ پہ, پڑھیے گا. میں اس کا صرف جسٹ آپ کو بتا دوں. پہلی بار تاریخ انسانی میں انسان اس قابل ہوا ہے اپنی ٹیکنالوجی اور سائنس کے ذریعے کہ اب
مشینوں کی حکمرانی کا وقت آ گیا ہے. اقبال کا مشہور شعر ہے, پہلا مصرع اگر مجھے صحیح یاد نہ ہو تو کوئی کریکٹ کر دے. ہے دلوں کی موت مشینوں کی حکومت, احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. پہلا مصرع کو 19-20 ہے میرے خیال میں اس میں. تو اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے اور اس کی ایپلیکیشن شروع ہو گئی ہے. آپ اپنی جب ای میل لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو گوگل ان ایڈوانس سجیشن دے رہا ہوتا ہے آپ کی پریویس ایکٹیویٹی کی انالیسس کے ذریعے. دیٹس کالڈ اے آئی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس. ٹھیک ہے, میں تو اس کو ایز اے سبجیکٹ پڑھاتا ہوں, تو مگر ظاہر ہے اس ڈیٹیل میں ہم کہاں جائیں گے اس وقت. اس کے ذریعے اب انسان کو, اب پہلی بات تو یہ اتنے انسانوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ انسان, اچھا یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ بڑے بڑے فورمز پہ یہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ کیا یہ کووڈ کی پوری ایکسرسائز اور آنے والی اس طرح سے اس سے ملتی جلتی اور مزید انٹینس ایکسرسائزز یا پینڈیمکس یا کوئی اور چیز ہمیں نہیں پتا, کیا یہ چیزیں اس لیے تو نہیں ہو رہی کہ اب دھرتی کے اس بوجھ کو منیمائز کیا جائے, کیونکہ آنے والے 5 سے 10 سالوں میں کئی ایسی اسامیاں ہیں جس پہ اب انسانوں کی ضرورت نہیں رہے گی, ان کو مشینیں پر کر دیں گی. یو ول ناٹ بی نیڈنگ اینی سیلس پیپل نہیں, اینی کاؤنٹر اسٹاف. بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز میں آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی. آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ روبوٹ سارا کام کر دیں گے. انڈسٹریز کے اندر آپ کو کسی مینوفیکچرنگ فیسلٹی میں بمشکل 1 یا 2 لوگوں کی ضرورت ہوگی جو اس پوری فیسلٹی کو رن کر رہے ہوں گے. باقی سب کچھ آٹومیٹڈ ہو رہا ہوگا. آج بھی ہو رہا ہے, گاڑیاں آٹومیٹڈ بن رہی ہیں, روبوٹکس کے ذریعے بن رہی ہیں. اس کی اور اب جس طرف انسان جا رہا ہے وہ بہت خوفناک جگہ ہے. وہ خوفناک جگہ یہ ہے کہ اب آپ کے اندر چپس پلانٹ کی جائیں گی کہ جس کے ذریعے, جی یہ شعر بھی آ گیا سامنے, ہے دل کی موت, دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت. تو اب تو چپس پلانٹ کرنے کا وقت آ رہا ہے اور اس کی باقاعدہ تشہیر ہو رہی ہے. اب واللہ عالم ایک بات جو یہ سامنے آ رہی ہے کہ جی کووڈ کی ویکسینیشن کے ذریعے نینو چپس ڈالی جائیں گی, میں نے اس پہ کافی ریسرچ کی ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ ریسرچ جن فورمز پہ کر رہے ہیں ان فورمز پہ 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو اس کو آؤٹ رائٹلی ڈینائی کر رہے ہیں, ایک وہ ہیں جو اس کو آؤٹ رائٹلی ایکسپٹ کر رہے ہیں. ایک کو آپ کانسپریسی تھیورسٹ کہہ رہے ہیں, ایک کو آپ بڑے کچھ اور اچھے القاب سے پکار رہے ہیں. صحیح انفارمیشن یعنی صحیح سورس کا پتہ لگنا بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اور اب یہاں پر میں اس پوری تمہید کے بعد ایک لفظ انٹروڈیوس کروں گا. اچھا میں آخری بات کر دوں, وہ رہ گئی کہ کووڈ کی ویکسینیشن کے ذریعے آپ کے اندر نینو چپ ڈال دی جائے گی اور 5G کی ٹیکنالوجی کے ذریعے اب آپ کی ہر حرکت, چاہے وہ آپ کے بیڈ روم میں ہو, چاہے وہ آپ کے آفس میں ہو, چاہے وہ آپ روڈ پہ کر رہے ہو, وہ اب مانیٹر ہو سکے گی. یہ بہت خوفناک باتیں ہیں, لیکن ہم ان باتوں کی ڈیٹیل میں جانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہ ہو رہا ہو سکتا ہے یہ ابھی نہ ہو رہا ہو, لیکن اگر انسان کی لالچ, اس کی ہرس, اس کی طمع, اس کی پاور کی دوڑ کا کوئی گراف بنایا جائے, یہ گراف کوئی نہیں بناتا, کوئی تھنک ٹینک اس پہ کام نہیں کرتا. اس کا بھی تو گراف بن سکتا ہے. اس کا اگر گراف بنایا جائے تو مجھے اس بات میں صداقت محسوس ہوتی ہے. I am not, میں یہاں پہ آپ کو کوئی نیگیٹو اپروچ دینے کی کوشش نہیں کر رہا, بلکہ میں تو اس سے آگے پازیٹو اپروچ پہ جاؤں گا انشاءاللہ. لیکن جیسے لقمان نے لکھا ابھی چیٹ میں, a quote comes in mind, nothing is good or bad, only thinking makes it so. یہ بات پارشلی ٹھیک بھی ہے بیٹا اور پارشلی غلط بھی ہے. خیر اور شر تو ہے, ٹھیک ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ میں اپنے لیے کسی شر کو خیر میں کنورٹ کیسے کر سکتا ہوں, لیکن خیر اور شر کی ریالٹی سے یہ جو ایسے کوڈز ہیں نا,
یہ معصوم ذہنوں کے لیے، کم تربیت یافتہ ذہنوں کے لیے بڑے مسلیڈنگ بھی ہوتے ہیں. یہ میں یہاں پہ کلیئرلی کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ اور میں شاید اس سے بھی بہت ہمبلی ڈس ایگری کروں گا کہ ایوری آئیڈیا از نیوٹرل. میں تو اس بات کو یوں کہوں گا کہ نیوٹرل پرسن از کیپیبل آف گیونگ اے نیوٹرل آئیڈیا. اگر ایک شخص نیوٹرل ہی نہیں ہے تو اس کا آئیڈیا نیوٹرل کیسے ہوگا؟ تو بہرحال اگین میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ بڑا ایسا موضوع ہے کہ اس پہ بہت گفتگو کی گنجائش ہے. تو خیر میں اس بات کو بس مکمل کر لوں، پھر ہم اس سیشن کو گفتگو پہ لے جاتے ہیں. گفتگو تو ایکچولی شروع ہو ہی گئی ہے یہاں پہ. ایک لفظ میں صرف انٹروڈیوس کر دوں جس کو کہ بہت ہی غلط سمجھا گیا ہے آج تک، اور وہ ہے دجال. میرے نزدیک یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اور شاید میں کسی اور فورم پہ اس کو اتنا پروناؤنسڈ انداز میں نہ کہہ سکوں، یہاں کہہ رہا ہوں، یہ خروج دجال ہے. مگر سوال یہ کہ دجال کہتے کس کو ہے؟ جنرل کانسیپٹ جو کہ جس میں احادیث کے بھی ریفرنسز ہیں، جس میں بہت سی باتیں اور بھی ہیں، میں ایک مختصر بات کروں گا. ایک فزیکل اینٹی دجال ہوگی یا نہیں، یہ حتمی طور پہ ہمیں نہیں پتا. خیال کیا جاتا ہے کہ ہوگی. یہ سوال میں نے کئی مختلف جگہوں پہ پٹ کیا ہے. اچھا انٹرسٹنگلی آپ کو کوئی جو اکابرین صوفیہ ہیں ہمارے، حضرت بایزید بستامی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت بابا فرید شکر گنج، جتنے نام آپ سوچ سکیں، حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت داتا گنج بخش، کہیں کسی نے ایکسپلسٹلی دجال کا ذکر ہی نہیں کیا اس طرح جس طرح آج ذکر ہو رہا ہے کہ جی بس وہ آنے والا ہے. تو اور اگر دجال سسٹم کا نام ہے تو یقین مانیے وہ سسٹم کب کا پلیس ہو چکا، کب کا پلیس ہو چکا. ہاں اب اس کا کلمینیشن پوائنٹ ہے، اس کی نیکسٹ لیول پہ جمپ ہے کہ وہ کس طرح اب ایکچولی کنٹرول کرے گا. دجال کی ایک آنکھ، کانا دجال کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، ایک آنکھ، خیر کی آنکھ نہیں ہے اس کی، شر کی آنکھ ہے، ہر چیز کو شر سے دیکھنا. ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی وغیرہ ٹول ہے، ٹیکنالوجی خود دجال نہیں ہے. ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم اپنے یہ سیشنز کر رہے ہیں، ٹول ہے جس کو آپ جس طرح چاہیں استعمال کر لیں. صوفیہ نے تو یہ بھی لکھا ہے بہت چھپا چھپا کے کہ دجل، پہلے بات تو ہے کہ دجال کو سمجھ تو لیں پہلے، دجال ہے کیا چیز. روٹ ورڈ ہے دجل، دال جیم لام. دجل کہتے ہیں ڈسیپشن کو، فریب کو، کورنگ کو، دھوکے کو. ہیں کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ، یا دکھائے جاتے ہیں کچھ. میں آپ سے کہوں یا یوں کہہ لیں، میں تو کیا کہوں، ایک حدیث شریف ہے نا، وہ آگ کو، اس کے ہاتھ میں جو آگ ہوگی وہ پانی ہوگا، اور اس کے ہاتھ میں جو پانی ہوگا وہ آگ ہوگی. ڈسپشن اتنا اسٹرانگ ہوگا کہ آگے الفاظ بیان کیے گئے ہیں کہ جو اس کی آگ کی طرف جائے گا وہ اصل میں پانی کی طرف جا رہا ہوگا، اور جو اس کے پانی کی طرف جائے گا وہ اصل میں اس کی آگ کی طرف جا رہا ہوگا. آج آپ دیکھ لیجئے کتنے خوبصورت سلوگنز سے ہماری نئی جنریشن، بلکہ ہماری جنریشن بھی اٹریکٹ ہوتی ہے. اٹس مائی لائف، اس کی بیس پہ پوری این جی اوز بنی ہوئی ہیں، اور فلانی موومنٹ اور
وومنز موومنٹ اور مینز موومنٹ اور فلانی موومنٹ اور کیا کچھ چل رہا ہے. میری زندگی ہے جی, آپ ہوتے کون ہیں دخل دینے والے؟ ٹھیک ہے, یہ وہ خوبصورتیاں ہیں جو پانی ہے لیکن آگ ہے. اینی وے, میرے خیال میں لیٹس اوپن دا فلور فار ڈسکشن. میں تو رک نہیں سکتا, میں تو بولے چلا جاؤں گا خام خواہ میں, اتنی چیزیں آ جاتی ہیں ذہن میں. کوئی بات جو آپ کرنا چاہیں, کوئی ایسی بات جو, بہت سی باتیں جو ہم نے یہاں کی نہیں ہوں گی. السلام علیکم سر. سر وعلیکم السلام. عمر صاحب, سر آپ نے آج 2-3 بڑے خطرناک موضوع چھیڑ دیے ہیں میرے خیال سے. جی جی بہت خطرناک, اس میں کوئی شک ہی نہیں. میں تو چھیڑنا ہی نہیں چاہتا تھا, لوگوں نے کہا کریں, چلے کرتے ہیں. اسی لیے خاموشی ہے, تو میں نے کہا کہ میں خاموشی کو توڑ دوں. جی آپ نے کہا کہ کانسپریسی تھیوری نہیں ہے, لیکن میرے خیال سے تھوڑی تو کانسپریسی تھیوری ہے. نہیں, کانسپریسی تھیوری میں حقیقت ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کانسپریسی تھیوری تو ایک بڑا خوبصورت ٹرم کوائن کر دیا گیا ہے. ایک تھیوری ہے جس سے ایک پارٹ آف دا پاپولیشن اگری کرے گی اور وہ کہے گی کہ یہ حقیقت ہے, اور ایک پارٹ آف دا پاپولیشن ڈس اگری کرے گی اور کہے گی کانسپریسی ہے. کیونکہ بالکل صحیح. دنیا بیسکلی پولرائز ہو گئی ہے. اب وہ 2 پولز کہیں یا ملٹی پولز کہیں, لیکن مختلف اوپینینز بہت اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. تو کامنٹ صرف اتنا ہے کہ اس گروپ میں ہمارے پاس ایک رسک ہے کہ ہم گروپ تھنک میں چلے جائیں, کہ کامران صاحب نے ایک بات کہی اور ہم اس سے اگری کر جائیں, اور پھر ایک ایسی طرف چلے جائیں جہاں پہ ہم موقع ہی نہ دیں. جو کہ آپ نے بات بہت اچھی کہی کہ اس گفتگو کو اگر موقع ہی نہ دیا جائے کہ سینٹر میں کیا ہے, کہ جس فورمز بھی آپ نے مینشن کیا کہ ایک گروپ ہے جو کہہ رہا ہے کہ بالکل ہی ایکسیپٹیبل اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ کمپلیٹلی ناٹ ایکسیپٹیبل, تو پھر وہ انفارمیشن ناٹ بینگ علم, جیسے کہ آپ نے اس پہ بھی ہنٹ کیا کہ آل انفارمیشن دیٹ کمز از ناٹ علم, تو اس علم کو کھوجنے والی اپرچونٹی پہ لوز ہو جائے گی اگر ہم بھی اسی گروپ تھنک میں چلے گئے ایک طرف. تو آئی گیس کامنٹ یہ تھا کہ کس طرح ہم اس گفتگو کو اس سینٹر میں رکھیں کہ وی گیو انف اپرچونٹی فار علم ٹو کم آؤٹ rather than just information flowing through one channel that we have heard. جی بھائی, تو بہت اہم بات ہے, اور اس پوری میری تمہید کا مقصد بھی یہی تھا کہ, اور میں تو بالکل بھی نہیں چاہوں گا کہ اپنے کسی خیال کو یہاں پہ کسی پہ تھوپوں, اور انشاءاللہ تھوپے گا بھی نہیں, وہ سب بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور یہ کوئی خانقاہ نہیں ہے کہ جی جناب یہاں مرشد اور مرید کا کوئی تصور ہو اس طرح سے کہ جو بات ہے غلط اور صحیح بات تو کوئی بھی کر سکتا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, میرا ایک اپنا خیال یہ بھی ہے کہ کانسپریسی تھیوری کو تو چھوڑ دیں. کانسپریسی تھیوری کا تو لفظ بذات خود ایک بہت بڑی کانسپریسی تھیوری مجھے لگتی ہے, کیونکہ اس سے ڈسیپشن اتنا زیادہ ہے کہ, اور جیسے ابھی کامران رضوی صاحب نے کامنٹ میں کہا کہ جناب فیک نیوز کی پینڈیمک سب سے بڑی ہے, یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ, لیکن اپنی عقل اپنا شعور تو ہے نا. مومن کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. کہاں ہے مومن, کہاں ہے فراست, کہاں ہے نور, یہ تو کھلے گا نا. تو دوسری بات یہ کہ کبوتر کی طرح اگر سر ڈالے بیٹھے رہیں گے, ہم ظاہر ہے یہاں پہ کوئی سیاسی تحریک یا کوئی مذہبی تحریک بھی شروع. عمر آپ کو اپنا مائک بند کرنا ہوگا کیونکہ میری آواز آپ کے مائک سے واپس آ رہی. تھینک یو. تو اگر کوئی, ہم تو ظاہر ہے یہاں کسی تحریک کو چلے, یہ تو شاید اس ٹاپک کو ہم ویسے ہی ڈسکس کر رہے ہیں, ہمارا تو یہ گول ہی نہیں ہے اس طرح کی بات کرنا. لیکن یہ کہ فی زمانہ ہم جن حالات کا شکار ہیں, اور آگے اس پینڈیمک کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے, وہ مجھے کم از کم بہت سی چیزیں اس میں سے کلیئرلی اندازہ ہو رہی ہیں. دس نیو نارمل از گوئنگ ٹو ریمین, پرہیپس دیر از نو ریورسل اٹ سیمس. لیکن جو آپ نے بات کی وہ ہے بہت امپورٹنٹ, کہ پہلی بات تو یہ کہ میں یہاں بڑے واضح طور پہ یہ بات کہہ دوں کہ جی
چونکہ یہ گروپ میں نے شروع کیا ہے تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں یہاں پہ کوئی اتھارٹی کے طور پہ موجود ہوں کہ جس کی ہر بات تسلیم کرنا کی جانی ضروری ہے. نہ میں نے کبھی اپنے آپ کو سمجھا ہے الحمدللہ. تو سب کا اپنا اپنا ذہن ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اپنے اوپینینز ہیں, کچھ چیزیں جو میرے اوپینین میں وہ آپ کو تک پہنچاتا ہوں میں, اور ظاہر ہے اب تک ان میں سے کہیں اس لیے شاید اتنی بحث نہیں ہوئی کہ کوئی اتنا کنٹروورشل ٹاپک تھے بھی ویسے, مگر وہ چھپا لیے گئے, میں نے اس پہ اتنی بات ہی نہیں کی, ورنہ کنٹروورسی کریٹ ہونے میں تو 2 منٹ لگتی ہے. لیکن یہ ٹاپک ان اٹس ایسنس کنٹروورشل ہے. مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ 2 باتیں, چیزیں تو جوڑوں میں ہی پیدا کی ہیں نا, تو 2 ہی اپروچز ہیں. ایک تو ہم آج یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ نتھنگ از گوئنگ رانگ, اور ٹھیک ہے بھائی یہ بھی ایک پینڈیمک ہے, اس کے بعد دنیا ویسی کی ویسی نارمل ہو جائے گی اور ہمارا کاروبار زندگی چلتا رہے گا, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اور ویسے بائی دا وے جس دنیا کو ہم اب نارمل تصور کر رہے ہیں, اس نئے نارمل کے بعد اگر آپ غور کریں تو کیا وہ دنیا نارمل تھی؟ وہ تو بہت اس ایب نارملٹی کا تو شاخسانہ آج کی یہ نیا نارمل ہے. تو یہ جو بات کامران رضوی بھائی نے کی ہے نا, اس وقت میں اس طرف ہی آنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے ہمیں نہیں پتا کہ کیا کانسپریسیز ہو رہی ہیں, نہ ہمارے پاس وہ انفارمیشن ہے, نہ وہ کبھی انفارمیشن اگر واقعی اتنی بڑی بڑی کانسپریسیز ہو رہی ہیں تو یار اس کی انفارمیشن مجھے اور آپ کو گوگل سے تو ملنے سے رہی. وی ول بی اسٹوپڈ ٹو تھنک کہ ہمیں یہ سب انفارمیشن کوئی بتا دے گا حق الیقین کہ کامران صاحب کانسپریسی ہو رہی ہے, بچ کے رہی ہے. کوئی نہیں بتانے, ظاہر ہے کوئی نہیں بتائے گا, آپ کو اپنے ہی خیال سے جنریٹ کرنا ہے. یہ کسی نے ہاتھ اٹھایا, میں 1 سیکنڈ صرف, اچھا یہ ہاتھ تو ہمارے اپنے پریمیسس سے اٹھا ہے. جی بسم اللہ. جی یہ ہاتھ اٹھایا گیا. اچھا سوری. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی سر 2 سوال تھے. جی ایک تو میں نے گروپ پہ بھی پوچھا تھا, اس کا بس دوبارہ ذکر کروں گی. جیسے آپ نے ایکسپلین کیا کہ دجال کو ہم 2 طریقوں سے دیکھیں, ایک تو فزیکل اینٹی کوئی اور دوسرا سے سسٹم ایکسپلین کیا آپ نے. تو اگر دجال ایک سسٹم ہے تو جیسے دجال کے اگینسٹ پہ ہمارے پاس حضرت مہدی علیہ السلام کا بھی کانسیپٹ ہے, تو ایک پازیٹیو فورس ہے. تو کیا جس طرح ہم اتنے عرصے سے ایک نیگیٹو فورس پہ مطلب دنیا کام کر رہی ہے, تو کیا پازیٹیو سورس بھی کچھ ہے اس دنیا میں؟ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ نے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایکسپلین کیا, تو اس میں مجھے زیادہ تو نہیں پتا, پر ہم نے کوگنیٹو سائیکالوجی کے کورس میں پڑھا تھا کہ کچھ سال پہلے ایک ایکسپیریمنٹ ہوا تھا جس میں انہوں نے ایک روبوٹ اس قسم کا ٹویٹر پہ لانچ کیا, اور اس کا کام یہ تھا کہ وہ ٹویٹر پہ جو بھی ڈسکشنز وغیرہ ہوتی ہیں وہ ان کے ورڈز پک کر کے ان سے سیکھتا تھا. تو کچھ عرصے میں بہت نیگیٹیولی وہ روبوٹ رسپونڈ کرنے لگا, مطلب بہت وربل ابیوز یا اس طرح کر کے چیزیں. تو میں اس طرح سے سوچ رہی تھی کہ جب وہ مطلب وہ سیکھ تو سسٹم ہم سے ہی رہا ہے نا, تو جب وہ نیگیٹو چیزوں کو سیکھ رہا ہے, تو اگر جیسے ہم آج یہاں پازیٹیو ڈسکشن سارٹ آف کرتے ہیں اس طرح اپنے گروپ پہ, تو وہ یہ چیزیں بھی تو سیکھتا ہوگا نا. تو ہم کیا اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے اس طرح سے پازیٹیو زیادہ ڈسکشنز کر کے؟ نہیں, مگر آپ کے پاس روبوٹ ہے کون سا جس کو آپ کنٹرول کریں گے؟ نہیں, جیسے میرا جو کانسیپٹ ہے کہ وہ ہم سے ہی سیکھ رہا ہے, ہم جو اپنے چیٹس میں یا جہاں بھی پوسٹ کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ ان ورڈس کو پک کرتا ہے. نہیں میں ایم سوری, میں شاید لکھنے میں وہ ہو گیا. وہ کون, کس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سسٹم, میری جو اچھا اچھا, نالج ہے مجھے زیادہ نہیں پتا. تو اوکے. وہ ان کے وہ نہیں اصل سسٹم. میں ہاں وہ ہماری ای میل کی حد تک تو وہ ہمارے ورڈز کو سیکھ رہا ہے, لیکن بیسیکلی اس کو جو پروگرام کیا جا رہا ہے وہ تو ایک الگ بحث ہے. لیکن میں ایکچولی یہ جو کامران رضوی صاحب نے جو پوائنٹ لکھا تھا اور میں اس کی طرف ہی اب بڑھ رہا تھا, اور آپ نے یہ سوال بھی پوچھ لیا. اگر آپ مجھے اجازت دیں اس جگہ پر ایک خیال کے اظہار کی, تو وہ خیال یہ کہ دجال پرسنالٹی ہوگی یا نہیں یہ مجھے نہیں پتا. دجال کیا سسٹم کا نام ہے؟ آئی ایم پریٹی شیور. اور
जिस चीज पे मुझे हक्कुल यकीन है वो ये कि दज्जाल मेरे अंदर है, दज्जाल मेरे अपने ख्याल की और मुझ जैसे 7 अरब इंसानों की कलेक्टिव थॉट प्रोसेस की मैनिफेस्टेशन का नाम है। ये वो एक सिंगल स्टेटमेंट है जो मेरे जहन में था इस पूरी गुफ्तगू को इनिशिएट करने के का सबब, और इसको कई सूफिया ने हाईलाइट किया अपने अपने जमानों में। दजल, फरेब, डिसेप्शन, मुझे नहीं पता बाहर क्या हो रहा है और ना मुझे एक हद से ज्यादा इंटरेस्ट इसमें होना चाहिए, क्योंकि बात यह है कि आई डू नॉट हैव द मीन्स टू टू एक्चुअली नो कि बाहर क्या हो रहा है, क्या चीज फेक है, क्या चीज रियल है। लेट्स अज्यूम, मैंने कहा ना वो 2 बातें, या तो आप ये अज्यूम कर लेंगे जी सब कुछ ठीक हो रहा है, कोई मसला है ही नहीं, तो बात ही खत्म हो गई। अच्छा, इसके ऑपोजिट एंड पर अगर मैं ये अज्यूम कर लूं कि जी सब कुछ गलत हो रहा है और एक बहुत ही खौफनाक मंसूबा है जिसके तहत पूरी दुनिया को, ये मैं इसकी बिल्कुल डार्केस्ट साइड दे रहा हूं, ठीक है ना, बहुत खौफनाक मंसूबा है जिसके तहत मुझे कोरोना की वैक्सीन के जरिए या XYZ 15 और चीजों के जरिए मेरे अंदर एक चिप लगा दी जाएगी और जनाब 5G के जरिए अब मेरी एक एक हरकत मॉनिटर हो रही होगी। कई ईमेल्स आजकल और कई व्हाट्सएप ये आ रहे हैं कि जी उसके बाद आपका ईमान खत्म हो जाएगा, और मुझे नहीं पता चिप लगने से ईमान कैसे, ईमान को जब कोई टेक्नोलॉजी आज तक बढ़ा नहीं सकी तो खत्म कैसे करेगी। लेकिन बहरहाल ये भी मैसेज, अब इन मैसेजेस के पीछे ज्यादातर तो रिटोरिक है, फालतू बातें, एजेंडाज हैं अपने अपने, ठीक है, मुल्ला का अपना एजेंडा है, एथिस्ट का अपना एजेंडा है, सेकुलर का अपना एजेंडा है, वेस्ट का अपना एजेंडा है, हम मुसलमानों के भी एजेंडा है, मासूम मासूम, क्योंकि हमें पता तो कुछ है नहीं, ना हमारे पास साइंस है ना टेक्नोलॉजी है। एक मोबाइल फोन, हमने मोबाइल फोन तो छोड़े, कंप्यूटर का माउस हम नहीं बना सके आज तक, बनाने की कोशिश ही नहीं करते, जो करते हैं वो बेचारे, उनको बाहर से इतनी अच्छे पैसे की जॉब मिल जाती है कि वो भाग के वहां चले जाते हैं। तो बॉटम लाइन ये कि ये जो दजल है ना जनाब अली, मेरे ख्याल में, और इस पे मैं 100% श्योर हूं कि ये दजल मेरे अंदर का, मेरे अंदर की तरबियत की और शऊर की वो कमी है जिसकी वजह से मैं खुद सबसे बड़ी डिसेप्शन अपने अंदर लिए बैठा हूं। मुझे ये नहीं पता कि मेरी जात में क्या ख्याल, जो मैं सोच रहा हूं, मैं अपने ख्याल को कभी डिसर्न नहीं कर सकता कि वो क्या सही है और क्या गलत है, और नॉर्मली मेरे अपने ख्यालात मेरी अपनी सोल के लिए डिप्लीटिंग है। इससे बड़ा दजल क्या होगा, इससे बड़ा दज्जाल क्या होगा। सर आपकी बात से मुझे ख्याल आया था, एक दफ़ा आपने जिक्र किया था कि वो खैर जो बज़ाहिर खैर है लेकिन हो सकता है कि उसमें शर हो, और वो शर जो बज़ाहिर हमें शर नज़र आता है, हो सकता है कि उसमें बहुत खैर छुपी हुई हो। जी, कुरान की आयत है, बिल्कुल, तुम जिस चीज को अपने लिए बुरा जान रहे हो उसमें तुम्हारे लिए अच्छाई हो सकती है, जिसको ये पूरी आयत है कुरान की। तो बात यह है कि मैं अपने अंदर, देखिए मैं तो इतने दिनों में, इतने अरसे में एक नतीजे पे पहुंच पाया हूं, और वो नतीजा वो है जो इकबाल ने बयान पहले ही फरमा दिया था, अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, सिर्रे आदम है जमीर कुन फका है जिंदगी। अपनी दुनिया आप पैदा कर, ये जो मेरा ख्याल है ना, फी जमाना जितनी भी मुश्किलात आने वाली हैं, इन मुश्किलात या इन आजमाइशों का वाहिद सलूशन मेरे अंदर, मेरे लिए और मेरे अतराफ के लोगों के लिए मौजूद है। ये जो, लेकिन इसके लिए मुझे खुद को, और आज के दौर की ये स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट अब बन जाएगी कि मुझे अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी पे अमल शुरू करना होगा। अब मैं इससे बच नहीं सकता। आई कैनॉट, न्यू नॉर्मल मुझे तो ये सिखा रहा है
کہ بہت ہو گئی تن آسانی. ایک جاپانی ہائیکو ہے, اس کا ترجمہ ہے کہ تن آسانی میں مچھلی مر بھی سکتی ہے گہرے پانی میں. بہت تن آسانی ہو گئی, ہم نے بہت تفریح کر لی, خاص طور پہ ہماری, میں اپنی عمر کے بریکٹ کی بات کر رہا ہوں, اور وہ تفریح ہمارے بچوں میں ٹرانسفارم ہو گئی. آج 20 سال کا بچہ جو کمپلیٹلی رڈر لیس آپ کو گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے, وہ کیوں رڈر لیس ہے؟ اس لیے کہ آپ سے مجھ سے اسے کیا ملا؟ یہ تن آسانی ملی. ٹھیک ہے, تو ایسے بات اب نہیں چلے گی. اور دجل بھی میرے اندر ہے اور مہندی بھی میرے اندر ہے. فزیکلی یہ شخصیات فزیکلی ظاہر ہوں گی یا نہیں ہوں گی, اس پہ ہم کامنٹ کرنے کے قابل نہیں ہیں. میں قابل نہیں ہوں, یوں کہہ لیجیے. ہو سکتا ہے ایک شخص جس کی مجھ سے بہت زیادہ فراست ہو وہ قابل ہو کہ وہ کوئی بتا سکے, لیکن ہاں, مگر دل کی خواہش یہ ہے کہ فزیکلی ظاہر ہوں. اچھا لگتا ہے, بچپن سے سنتے آ رہے ہیں امام مہندی آئیں گے. ٹھیک ہے, لیکن کسی اللہ کے بندے نے ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی, میں اس محفل میں تھا. انہوں نے کہا ایک بات بتاؤ, مہندی آ گئے, تم تک خبر پہنچ گئی. آج کل تو خبروں کے ذریعے آئے گی نا, واٹس ایپ آ جائے گا, جی ایک شخص آ گئے جنہوں نے امام مہندی کا دعویٰ کر دیا. یہ بتاؤ کہ اگر مہندی آ گئے اور انہوں نے کہا کہ جی میں اب اپنی فوج بنا رہا ہوں, میری فوج میں آ جاؤ, تو تمہارے پاس کیا صلاحیت ہے کہ تم اس فوج کا حصہ بنو؟ بالکل یہ نارمل لیول پہ, نان انٹلیکچولی یہ بات ہو رہی ہے. تمہارے پاس کیا اسکل ہے, تمہارے پاس کیا مائنڈ سیٹ ہے, تمہارے پاس کیا قلبی خصوصیات ہیں, جو اہم ترین بات ہے. تو بھائی گھوڑے کو ریس سے پہلے تیار کیا جاتا ہے. جب ریس اناؤنس ہو جائے گی اس وقت گھوڑے کی مالش شروع نہیں کی جاتی. دجال, ہم اپنے اندر کے دجال کو تو ایٹ لیسٹ پہچان سکتے ہیں, اس پہ محنت تو شروع کر سکتے ہیں. فزیکل دجال اگر آنا ہے آئے گا, نہ میں اس سے روک سکتا ہوں, نہ میں اس کے آنے میں کوئی رخنہ ڈال سکتا ہوں. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ دجل جو میرے تھاٹ پروسیس کی پروجیکشن ہے, میرے سے مطلب ہم سب کے سے مطلب پوری بنی نوع انسان کا کلیکٹیو تھاٹ پروسیس, اس پہ کوئی ریسرچ نہیں ہوتی. پوری انسانیت کا کلیکٹیو تھاٹ پروسیس کو اگر ریسرچ بیسڈ انالیسس کیا جائے تو آئی ایم شیور کہ 80 بلکہ شاید 95% نیگیٹو تھاٹ پروسیسز ہوں گے. ہر شخص اپنی زندگی میں, ہمارا سوچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کا چھوٹا بچہ جب واک شروع کرتا ہے تو آپ عموماً ہمارا جملہ کیا ہوتا ہے, ارے ارے گر جائے گا, پیر ٹوٹ جائے گا, ہاتھ ٹوٹ جائے گا. یہ ہمارا تھاٹ پروسیس ہے. یہ اس بچے کی ویکیبلری ہے جو ہم بلڈ کر رہے ہیں. تھینک یو. اس بچے کی ویکیبلری ہے جو ہم بچپن سے, اور یہ ہماری ویکیبلری ہے جو بلڈ ہوئی ہوئی ہے. آپ غور کر لیجئے, دجل کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے. حقیقت سے دوری, مفروضوں پہ زندگی کا گزارنا, انتہائی نیگیٹو اپروچز جن کو جنرلی ہم بڑے اپنے ہائیڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں کوشش کر کر کے, میری عمر کے لوگ, کہ نہیں میں تو یار بڑا پازیٹیو آدمی ہوں. ٹھیک ہے نا, ہاں, تو وہی کریٹنگ نیو پاتھ ویز, وہ بہت ہی اہم چیز ہے. اب اگر مجھے اجازت مل جائے تو میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم کریکٹ نیو پاتھ ویز بناتے ہیں تو ہم اپنے دجال کو ٹرانسفارم کر رہے ہیں اپنے مہندی میں. اس گروپ پہ تو میں کہہ سکتا ہوں یہ جملہ, شاید کوئی سر نہ کاٹے. سر اس بات کو ایک بات ذہن میں آ گئی, ایک محفل میں ایک بات سنی تھی, اگر اجازت ہو آپ کی تو. جی بسم اللہ. بات وہ ساری, اس سب آپ کی گفتگو کا لب لباب جو تھا وہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ اس بات میں چھپا ہوا ہے جو when I listen to you so it comes back to me. وہ کہتے ہیں کہ اذیت عین سے آغاز لے کر شین سے لٹی. سوری, آپ دوبارہ فرمائیے, آپ کی آواز صاف ہی نہیں ہے. Okay, am I audible now? یس. Okay.
تو ایک محفل میں یہ ہو رہی تھی بات، تو انہوں نے اس پہ یہ کہا کہ اذیت عین سے آغاز لے کر شین سے لپٹی، مگر اس قاف کے پیچھے سبھی وجدان رکھا ہے. اوہ، عشق، جناب اللہ الصمد. جناب، اذیت عین سے آغاز لے کر شین سے لپٹی، مگر اس قاف کے پیچھے سبھی وجدان رکھا ہے. تو وہ جو بات ہے کہ جی ایک نقطے وچ گل مک گئی ہے، ایک نقطے وچ گل مک گئی ہے، پھڑ نقطہ چھوڑ کتاباں نو. تو بات تو یہی ہے کہ پکڑنا ہمیں جو چیز ہے پراببلی بس اپنی، اگین لائک مس پریا اسٹیٹڈ کہ جی پاتھ ویز، منزل تو ہم سب کو معلوم ہے، مقصود کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں، مطلوب کیا ہے وہ بھی پتہ ہے. بس آئی تھنک اس کی جی آئی ول ڈیفینیٹلی شیئر اٹ، ضرور اس تک کی جو رسائی ہے، اس کا راستہ آئی تھنک منتخب کرنا، اور وہ کہیں نہ کہیں ڈیپ ڈاؤن ہمارے اندر موجود ہے، وہ صلاحیت ہے. شف آئی تھنک وی جسٹ نیڈ ٹو اپ گریڈ اٹ، اس کو اوپر اٹھا کے لانا ہے، جو جس کی کہ آئی تھنک فی زمانہ بہت ضرورت ہے. بیکاز ماشاء اللہ آئی تھنک وی آل نو the reality، اور سم ویئر کہیں نہ کہیں ریالٹی کا احساس ہے، مگر اس کو آئی تھنک ایکسیپٹنس اور اس کو پھر پرسیو کر کے آگے بڑھنا، آئی ڈونٹ نو، آئی تھنک دس از ہاؤ آئی فیل کہ سبحان اللہ، تھینک یو. اور اقبال نے یہی تو کہا ہے، میرا جو پسندیدہ شعر میں بولتا رہتا ہوں، جی سر آدم ہے ضمیر کن فقاں ہے زندگی. تو بالکل یہ مصرع تو کمال ہے. جو آپ نے کہا نا کہ ریالٹی ہمارے اندر موجود ہے، یہی تو کہہ رہے ہیں وہ اس مصرے میں. سر آدم ہے، آدم علیہ السلام کو جو مسجود بالکل ملائکہ کیا گیا، وہ فوقیت تھی کیا، وہ راز تھا کیا. اس راز کی وہ پوٹینشلی ہم سب میں موجود ہے. پاتھ ویز چینج کر کے اس کو ڈورمنسی سے ایکٹیو والکینو بنانا ہے. بالکل بالکل. تو میں یہ دجل اور یہ مہندیت، باہر اس کی مینیفیسٹیشن اللہ کی مرضی، جب ہونی ہے تب ہوگی، اللہ کی مرضی نہیں ہونی ہے نہیں ہوگی. فزیکل مینیفیسٹیشن کہ ایک فزیکل دجال ہو اور ایک فزیکل مہندی علیہ السلام ہو، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کو ہم مکلف نہیں کر سکتے. میرا خیال ہے مہندی ضرور آئیں گے، آپ کے خیال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو لیکن اگر آپ نے اپنا خیال قائم کرنا ہی ہے تو اپنے اندر کے ڈسیپٹیونیس کو، اپنے اندر کی سورسز آف ڈسیپشن کو پہچاننا، یہی تو ہے من عرفہ نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. یہ پہچان تو مجھے اپنے، اور یہ ہر اور خاص طور پہ آج کے زمانے کی تو یہ پرفیکٹ ریسیپی ہے. وہ پرفیکٹ ریسیپی باہر کچھ بھی ہو رہا ہو. دیکھیے اگر نیوکلیر وار ہو گئی تو میں اور آپ کر تو کچھ نہیں سکتے سوائے مرنے کے. ظاہر ہے اگر ایٹم بم پھٹ گیا تو 90% کیسز میں وی ول ناٹ بی دیر اینی مور، الحمدللہ مل جائیں گے خالق سے جا کے، ختم ہوگا معاملہ. ٹھیک ہے. تو مگر جب تک اللہ رب العزت نے زندگی دی ہے، شعور دیا ہے، تو اس خیال کو قائم تو کرنا ہوگا. عمر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، میرے خیال میں آپ نے لکھا بھی ہے. جی اس کے خیال آتے ہیں غیب سے، مضامی خیال میں ٹرانسمیشن موجود ہے. کون اپنے ریسیور کو کہاں ٹیون کر رہا ہے؟ تو یہ جو ٹیوننگ ہے، ٹھیک ہے نا. سوری کئی لوگ کچھ لکھ رہے ہیں، لیکن میں اگر ان کو پڑھنے پہ آتا ہوں تو پھر میں آپ اپنی بات فرمائیے. بسم اللہ. میں تو اچھا سر، ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے کے راستوں پر فرشتے ہیں، نہ اس میں طاعون آ سکتا ہے نہ دجال. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، تو اس پر کچھ روشنی ڈال دیں پلیز، کہ وہاں دجال کا نہیں ہے گزر. ہاں جی.
وہ دل جس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بستے ہیں وہ مدینہ ہے, وہاں دجال کا گزر نہیں ہے. اوہ زبردست, شاندار, تھینک یو. اچھا کامران صاحب, مجھے بھی ایک خیال آ رہا تھا, کیونکہ ابلیس کو تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے چھوٹ دی ہوئی ہے کہ لوگوں کو بہکائے, اور میں یہ نوٹ کر رہا ہوں کہ جو ہماری گفتگو ہے وہ ہدایت یافتہ اور ہدایت سے جو محروم ہیں, جو آگاہ ہیں, جو غافل ہیں, اور جو دھوکہ اور فریب ہو رہا ہے دنیا میں اور جس کا ہم شکار بھی ہو جاتے ہیں. تو ابلیس کے بارے میں نے ایک چیز سنی ہے کہ اس کی جاب ڈسکرپشن جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ حقیقت کو وہ جعلی کر دے اور جعلی کو وہ حقیقت کر دے, اور یہ ڈسیپشن کی جو بات ہے وہ بالکل اس کی جے ڈی پہ صحیح بیٹھتی نظر آتی ہے, اور وہ قیامت تک کے لیے ہے اور شروع دن سے ہے. اور یہ جو نیو نارمل کی بات ہو رہی ہے, میرے خیال سے یہ نارمل کی طلب بھی ایک عجیب سی طلب ہے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ کسی جگہ ساکت ہو جائیں. شیرین اکثر کہتی ہے کہ ریالٹی انفولڈ ہوتی جاتی ہے, اور یہ جو نارمل کی طلب ہے یہ بھی خطرناک ہے, کیونکہ تغیر ہے زمانے میں. تو مجھے سر آپ سے یہ جاننا تھا کہ جب ہم دجال ایک ووکیبلری میں ایک ٹرم ہم دیکھتے ہیں, اور ابلیس جو کہ چلا آ رہا ہے جب سے ہم لوگ وجود میں آئے, انسانیت وجود میں آئی ہے اور قیامت تک کے لیے, اور جس کا کام ہی ڈسیپشن ہے, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میری پناہ میں ہے ابلیس ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور یہ بھی ایک بالکل ایک کھلی کتاب ہے اور ایک کھلا وعدہ بھی ہے, اور ہمیں سکون ہے اس بات کا, اور قرآن کی حفاظت بھی اللہ کی ذات کر رہی ہے. تو اس پہ اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پھر ہم ثابت قدم ہو جائیں گے اور گھبرائیں گے نہیں, پریشان نہیں ہوں گے اور پھنسیں گے نہیں, میرے خیال سے. تو آپ تھوڑا سا اس کو اجاگر کریں سر. سر تھینک یو فار دس انڈیکیشن, بہت اہم بات آپ نے فرمائی. ایک تو یہ کہ ابلیس جو روٹ ہے اس کی بے لامسین, اس کا بنیادی ماخذ جو ہے وہ انٹرسٹنگلی ڈسیپشن نہیں ہے, اس کا بنیادی جو مطلب ہے وہ ہے مایوس ہونا. یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ابلیس صاحب کے جتنے رول سے ہم واقف ہیں اس میں ظاہر ہے اولین ڈسیپشن اور دھوکہ, ہر نیگیٹیوٹی منسوب اس سے کر دی جاتی ہے. لیکن عجیب سی بات یہ ہے کہ ہوا کیا تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تمام اسما سکھائے, اسما کیا تھے, اس اسماء الحسنہ پہ تو مجھے بات کرنی ہے بہت ڈیٹیل سے انشاءاللہ. تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا, ہم سبھی کو پتہ ہے یہ بات. سجدہ وہ کیا سجدہ تھا, وہ سجدہ سگنیفائی کیا کر رہا تھا جو ملائکہ نے کر لیا اور ابلیس نے نہیں کیا. وہ سجدہ سگنیفائی یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے پہلی کوئی مخلوق تھی کہ جس کو اپنا علم عطا کیا تھا, اپنے اسما کا علم, اپنی صفات کا علم. اس سے پہلے کسی مخلوق کو صفات کا علم نہیں دیا گیا تھا. فرشتے روبوٹک کیریکٹرز کہ جن کو جو ڈیوٹی دے دی گئی وہ پرفارم کرتے تھے, چوائس کا فیکٹر نہیں تھا, خیر و شر کا فیکٹر بھی نہیں تھا. یہاں صفات کا علم دے دیا گیا. تو بہت ڈیٹیلڈ موضوع ہے, لیکن میں اس سے آگے بڑھ جاؤں تاکہ ہم اس بات پہ آ جائیں جو ہم کر رہے ہیں. یہ سب علم اللہ رب العزت نے یہ کمپریہنسو ترین علم امپلانٹ کر دیا ڈی این اے آف مین کائنڈ میں. آدم کا مطلب یہی ہے, امپلانٹڈ فار گڈ, پوٹینشیلٹی کریٹڈ. ٹھیک ہے, اس کو آج سائنس کی زبان میں کوانٹم پوٹینشل کہا جاتا ہے. بہت انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے, اس سے بڑا خوبصورت میپ ہوتا ہے. اس پہ ہم بات کریں گے, 2-3 سیشنز ہوں گے جس میں عالم لاہوت اور یہ سب ملا جلا کے ہم ایک پکچر لیں گے انشاءاللہ. بہرحال اچھا, اب ایک سوال آپ کے سوال سے میرے ذہن میں بھی آیا کہ کیا دجال ابلیس ہی ہے یا ابلیس کو تو ان کا یعنی ہائرکی کیا ہے. جاب ڈسکرپشن ابلیس کی بالکل آپ نے جیسے کہا جے ڈی اس کی بالکل یہی ہے. ابلیس کو اگر ہم سپر سیٹ سمجھ لیں
تو اس ابلیس نے اوور دا پیریڈ آف سینچریز، ایئنس جو بھی ہم کہیں، اس نے گریجولی جس مائنڈ سیٹ کو پروموٹ کرتے کرتے، جس چیز کو پروموٹ کرتے 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 آج ہیومینٹی، ہیومن ریس جس مائنڈ سیٹ پر ہے، اس کی کلمینیشن یا اس کی فزیکل مینیفیسٹیشن دجال ہے. یعنی دجال ابلیسیت کا اومیگا پوائنٹ ہے، کیونکہ اب وہ ڈسپشن اٹ ہیز بین سو ڈیپلی روٹڈ کہ اگر مجھے آپ کہنے کی اجازت دیں تو ابلیس کو اب زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ زیادہ تر کام اب میں خود ہی کرنے کے قابل ہو گیا ہوں. اٹ ہیز بین سو ڈیپلی امپلانٹڈ اینڈ روٹڈ. لیکن ایک فرق ہے، ابلیسیت اگر سائنس کی زبان میں ہم بات کریں تو ابلیسیت ڈی این اے پہ اثر انداز ضرور ہو سکتی ہے، لیکن اس ڈی این اے کا جو تخم ہے، جو اس کی جو فنڈامنٹل فاؤنڈیشن ہے، وہ خیر پہ قائم ہے. اور اسی لیے یہ کووڈ کے سینیریو میں ایک آپ لوگ آج غالباً ایک چیز سن رہے ہوں گے کہ یہ جو ویکسین ہے، یہ وہ پہلی ویکسین ہے انسان کی بنائی ہوئی جو آپ کے ڈی این اے کا ایک پارٹ ہوتا ہے آر این اے، اس میں نئی انفارمیشن لکھے گی. اس طرح کی کوئی ویکسین کیا، اس طرح کی کوئی دوا آج تک نہیں بنائی گئی ہے کہ جو ڈائریکٹلی آپ کے آر این اے سے چھیڑ چھاڑ کرے گی. یہ بھی ایک بڑی غور طلب بات ہے. میں کانسپریسی تھیوری پہ ظاہر نہیں جا رہا، میں صرف عرض کر رہا ہوں، اس بات سے مجھے خیال آ گیا. تو اور ابلیس سے کون بچیں گے؟ قرآن میں جو آپ نے ریفر کیا اس کے لیے خاص لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، بڑا مخلصین، مخلص نہیں، مخلص. اور مخلص خالص، خلوص. یہ خالص پناہ، یہ خالصنس کیا ہے؟ ایک تو جو آپ نے فرمایا کہ جو اقبال نے کہا نا، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یہ خلوص کی بنیادی ڈیفینیشن ہے. اور بچے گا کون؟ اچھا، بچنے کا مطلب یہ ہے کہ بالآخر بچ جائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہر وقت بچ رہا ہوگا، مگر اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا، الٹیمیٹلی وہ بچ جائے گا. اس میں ifs اینڈ بٹس آتے رہیں گے، اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہیں گے، جمپس آتے رہیں گے. کبھی میں بچ رہا ہوں، کبھی میں نہیں بچ رہا ہوں، کبھی میں شکار ہو بھی رہا ہوں. یہ ہم سب کے ساتھ ہے. تو یہ تو ہماری تو خیر حیثیت کیا، یہ تو اولیاء اللہ کہتے تھے، ہمارے ساتھ بھی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بی بی عائشہ نے پوچھا کہ شیطان کیا آپ کو بھی بہکاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا شیطان آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، وہ میرے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، بس فرق یہ ہے کہ میں نے اس کو اپنے تابع کر لیا ہے. کیا کمال بات ہے! یعنی خیال کا خیال رکھنے کی معراج ہے یہ بات. غور کیجئے، شیطان کو اپنے تابع کر لیا، مطلب ہر نیگیٹو تھاٹ پہ میری گرفت ہے، اور میں اس نیگیٹو تھاٹ کو اسی جگہ کلمینیٹ کر دیتا ہوں جب وہ ایٹ اٹس ویکسٹ ہوتا ہے. جب کوئی نیگیٹو خیال کریٹ ہوتا ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ ویک ہوتا ہے، کیونکہ ابھی ہم نے اس خیال سے تانے بانے بننا نہیں شروع کیے ہوتے. یہ دجل کی بات ہو رہی ہے واپس. یہ تانے بانے جو ہم بننا شروع کرتے ہیں، یہ کامران رضوی صاحب بیٹھتے کس طرح ہیں؟ یہ کوئی طریقہ ہے بیٹھنے کا یار؟ اب یہ ایک خیال آیا، ایک نیگیٹیوٹی، یہ ابلیس ہے. یہ خیال ایکسٹرنل تھا، اب مجھے نہیں پتا مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یار یہ کس طرح بیٹھے ہوئے. اب یہ گیم شروع ہو گیا.
بھائی اسی وقت جب پہلا خیال آیا آپ اپنے آپ سے اگلا خیال پیش کر دیجئے کہ یار آپ کا کیا پرابلم ہے بھائی. یار ایک شخص وہ جس طرح بھی بیٹھا ہوا ہے ہوا میں الٹا تو نہیں ٹنگا ہوا. آپ نے فوراً جب اپنی سرکوبی اور سرزنش کہنا شروع کر دی نا تو گیم وہ خیال ویکسٹ تھا. ابھی کوئی تانا بانا یہ تو بات اتنی لمبی چلی جائے گی کہ میں سامنے والے شخص کی فیملی اینسسٹری میں اچھا یار ان کے ابا بھی یہی پھر جب کسی سے بات کی ہاں ہاں ان کے یہاں تو ہوتا ہی یہی ہے. جناب عالی ایک من گھڑت ایک لغو بات پہ آپ نے ایک شخص کی پوری پرسنالٹی ری ڈیفائن بھی کر دی, ری ڈیزائن آپ نے پتہ نہیں کیا کیا ایسوسیٹ کر دیا. یہ ہے یعنی ہم اگر اپنے میں تو اور یہ ویسے میں عرض کر دوں کہ مجھے یہ آدھی چیزیں ہم جب گھر پہ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں اپنی میں اور اب میری وائف تو وہاں سے مجھے سیکھنے کو مل جاتی ہیں بہت سی باتیں کیونکہ وہ ان چیزوں کی بہت ایوڈ اسٹوڈنٹ ہے. تو یہ دجل اب مجھے نہیں پتا باہر دجال آئے گا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, ہم اس بحث میں جا ہی نہیں رہے. باہر کون سی کانسپریسی ہو رہی ہے, کووڈ کی ویکسین آپ کے اندر کیا امپلانٹ کرے گی. دا پوائنٹ از کہ میرا اپنے دجل پہ جب سے, اور یقین مانے آئی ایم شیور فار دس انشاءاللہ کہ اگر میں نے اپنے دجال پہ قابو پانا سیکھ لیا ختم نہیں ہو سکتا. واضح حدیث ہے پہلوان وہ نہیں ہے جس کو غصہ آئے ہی نہیں. پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پہ قابو کرے. غصہ آنا فطری عمل ہے. وہ ریئیکشن یہ بھائی عالم ناسوت ہے کیا, نیوٹن نے تھرڈ لا میں ڈیفائن کر دیا نا, ٹو ایوری ایکشن دیر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. ایموشنل ریئیکشنز بھی ایسے ہی ہوتے ہیں, لیکن ان ریئیکشنز کو کرٹیل کرنا, ان پہ نظر رکھنا اور ان کی نیگیٹیوٹی کو فوراً اس ابلیسیت کو اپنے خالص پنے سے روکنا, یہ ابلیس کا بھی ڈیٹرنٹ ہے اور دجال کا بھی ڈیٹرنٹ ہے. پتہ نہیں آپ نے بات کی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار گریٹ انسائٹ. سر میرا کوشچن بہت سمپل ہے. آئی ٹرائی ٹو absorb all this beautiful conversation. New normal will be new future for me as a student. چیزوں کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے, جو چیزیں سسٹین کریں. لقمان کی آواز کم آ رہی ہے. Am I audible sir? Well you are audible لیکن تھوڑی سی اگر بڑھ جائے تو you will be more audible. اصل میرا کوشچن یہ ہے کہ نیو نارمل میں ہمارا نیو فیوچر ہوگا, ہم اس نیو فیوچر کو کس طرح تلاش کریں. وٹ ول بی دا سسٹینیبل اپروچ ٹو دیٹ. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. فیوچر جب ہوگا تب دیکھیں گے. فی الوقت تو یہ ہے کہ ہر گرتے لمحے کے پیچھے لمحہ گرنے کو تیار. تو جس چیز کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں وہ پریزنٹ ہے. میرا اس وقت کا خیال ہی تو میرا فیوچر بنا رہا ہے. آپ نے یہ جو مائک جس سے آپ بات کر رہے ہیں کس کمپنی کا مائک ہے یہ لقمان صاحب؟ سر یہ کوئی ان برانڈڈ مائک لگ رہا ہے مجھے یہ. نہیں, میری ہینڈ فری اس خراب ہے ایک سائڈ, تو I'm just using. ٹھیک ہے نا. اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کی نظر میں اس سیشن کی اتنی اہمیت ہی نہیں تھی کہ آپ ایک اچھا ہینڈ فری خرید لیتے. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں اور میں کہاں جا رہا ہوں. اب آپ اس کا ایک جواب دیں گے, اب فرض کریں آپ نے اس کا ایک جواب دیا, میں کہوں گا نہیں یار اصل میں ہوتا یہی ہے. ابھی کوئی ایسی چیز ہوتی نا جس سے پیسے کما رہے ہوتے تو پھر دیکھتے کیسا آپ کا ہینڈ فری صحیح ہوتا. اب یہ بات شروع ہو گئی. میرا آپ کا فیوچر کہاں جا رہا ہے؟ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں. میرا آپ کا فیوچر بلیک ہوتا جا رہا ہے, بیکوز میں نے اس خیال کو انرچ کیا جو نیگیٹو تھا, اور اس کے ذریعے میں نے آپ پر ایک انرجی بال پھینکی جو نیگیٹو تھی. آپ نے اس کو ری ایکٹ کر دیا, مجھ تک ایک اور انٹینسیفائڈ نیگیٹیوٹی پہنچی, میں نے اس پہ فردر ری ایکٹ کیا. دس از ہاؤ وی آر آپریٹنگ.
اور یہ ہمارا فیوچر ہے. آپ دنیا کے 7 ارب انسانوں کا بہیویئر چیک کر لیجئے. دس از دا جنرل بہیویئر, دس از دا جنرل بہیویئر آف مین کائنڈ, ریئیکشنری. یہی ہمارا فیوچر ہے, بہت بھیانک فیوچر ہے ہمارا. اس لیے نہیں کہ دجال آنے والا ہے, اس لیے نہیں کہ کرونا کی ویکسین امپلانٹ کرے گی ہمارے اندر کچھ, اس لیے کہ میں اپنے چھوٹے سے خیال میں اصلاح کا خواہش مند نہیں ہوں. مجھے بڑی سہولت ہے لوگوں کو پری ججمنٹلی گیج کرنے کی اور پری ڈومیننٹلی نیگیٹیوٹی ان تک پہنچانے کی. یہ سب سے خوبصورت خیال ہے, کیونکہ اس میں جیب سے کچھ نہیں جاتا, اس میں محنت بھی کوئی خرچ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. آپ کی ذرا سی کم آواز سے میں نے ایک داستان لکھ دی اپنے ذہن میں اسی وقت, اور وہ داستان آپ تک پہنچا بھی تھی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے کسی فیوچر کی تیاری نہیں کرنی, مجھے پریزنٹ کی تیاری کرنی ہے. ہر وہ لفظ, ہر وہ خیال, اور یقین مانے یہ میں سیکھ رہا ہوں, بہت کوشش کرتا ہوں, کیونکہ یہ آسان کام نہیں ہے. یہ 24/7 کی ایکسرسائز ہے. میں ایک محفل میں ایک دفعہ بیٹھا تھا, تو کسی نے, ایک اللہ کے بندے تھے, انہوں نے کہا کہ یار اولیاء کے بال بہت جلدی سفید ہو جاتے ہیں. اس وقت میری وہ بات سمجھ نہیں آئی, آج مجھے وہ بات سمجھ آتی ہے. بھائی جب آپ اتنی ریگرس ایکسرسائز میں ہوتے ہیں نا 24 گھنٹے اپنے خیال کا خیال رکھنے میں, تو بال کیا آپ شاید خود سفید پڑ جاتے ہیں. اٹ از ویری, یہ بہت اسٹرینوس ایکسرسائز ہے. اور سب سے آسان کام یہ ہے, وہ اتنا آسانی میں چھوڑ دو خود کو, ہر ایک سے نیگیٹیوٹی منسوب کر کے اس کو بریکٹ ڈاؤن, لیبل ڈاؤن, پین ڈاؤن کرتے رہو ادھر ادھر خانوں میں بانٹ کے. جان ایلیا نے کہا اتنے حصوں میں بٹ گیا ہوں میں, میرے حصے میں کچھ بچا ہی نہیں. خود ہی کو بانٹ دیا اتنے حصوں میں, لوگوں کے ساتھ منسلک کر کر کے. احسان کا تو پروسیجر کچھ اور ہے. احسان واسف علی واسف حضرت فرماتے ہیں کہ کسی کی یاد کو اپنے دل میں اس طرح رجسٹر کرو کہ جب وہ شخص تمہیں یاد آئے تو اس کی کسی اچھائی کا خیال آئے. غور کر لیں, میں اور آپ آدھے سے زیادہ لوگ ہمیں ان کی برائیوں سے رجسٹر ہیں. ارے وہ تو یار یوں ہے, پہلا خیال اس کے بارے میں ہمارا یہ ہوتا ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں. اگر میری رجسٹری کرپٹ ہے تو میرا اگلا تھاٹ پروسیس بھی کرپٹ ہوگا. اور دجال کسے کہیں گے؟ دجل, ڈسیپشن. میں سب سے بڑا ڈیسیور ہوں اپنے آپ کا. I have been keeping myself in deception for so long. اب نہیں چلے گا, اب نہیں چلے گا, ورنہ یہ دجال مجھ پہ غالب آ جائے گا, کھا جائے گا یہ مجھے. جی کومل صاحبہ آپ نے ہینڈ ریس کیا. تھینک یو سر. السلام علیکم سر, تھینک یو. بہت ہی زبردست باتوں سے بہت ایک روح کو تقویت بھی ملتی ہے, سمجھ بھی آتی ہے. میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ جیسے ہم سنتے آئے ہیں صفائی نصف ایمان ہے, تو اس کے ظاہر کے علاوہ یا اس کے اور ڈیپر کانٹیکس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو کیا ہم اس کو بھی اپنے ظاہری خیال اور بات چیت کے حوالے سے بھی اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں کہ ہر وقت ہم اس طرف دھیان دیں کہ ہمیں اپنے آپ کو, اپنے ذہن کو صاف رکھنا ہے, خیال کو صاف رکھنا ہے, بات چیت کو صاف رکھنا ہے, اور اس کو اپنی لائف پہ کیسے اپلائی کرنا ہے. اور سوری, دوسری بات میں جو آپ نے آج میرا اتنا بڑا سسپیشیس, یہ جو آج کل ہر طرف پینڈیمک کے حوالے سے اور دوسری چیزوں کے حوالے سے یہ چیز ہوئی ہے, یہ بہت کلیئر ہوا. کیونکہ پچھلے دنوں ہمارے جرمنی میں ایک ایپ ہے, مسلم پرو کی ایپ ہے, جس میں نماز کی وہ ہوتی ہے, تو اس کے بارے میں ایک بات بہت چلی تھی کہ یہ آپ کی ساری انفارمیشن لے رہی ہے, آپ لوگ اس کو ڈیلیٹ کر دیجیے. اور یہ وہ کچھ لوگوں نے یہ بھی مذاق کیا کہ کیا بات ہو گئی, اگر انفارمیشن لے بھی رہے ہیں
تو کیا ان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ہم نماز کب پڑھ رہے ہیں, کون پڑھ رہا ہے, کون نہیں پڑھ رہا ہے. تو وی نیڈ ٹو بی اسٹرانگ ان آور ایمان, اور ہمیں اپنے اوپر ہی کام کرنا ہے. ان دی اینڈ بات گھوم کے شاید ہم پہ ہی ختم ہوتی ہے. اور بہت ہی خوبصورت توجہ آپ نے دلائی کہ مومنٹ میں رہنا ہے. تو میں بہت مشکور ہوں آپ کی, جزاک اللہ خیر, اور تمام ممبران کی بھی. اور یہ نصف ایمان کے حوالے سے اگر آپ کچھ اور مزید وضاحت کر دیں, جزاک اللہ خیر. جی ایکچولی تو آپ نے جواب ہی دے دیا. نصف ایمان کا مطلب ہی یہی ہے. جو پاکیزگی کا تصور ہے, پاکی کیا ہے؟ نصف ایمان ہے نا, صفائی نصف, طہارت. قرآن کی ایک آیت ہے, ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے لا یمسہ الا المطہرون, قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے مگر جو پاک ہیں. اس کا جنرل ترجمہ یہ کر دیا گیا کہ جی وضو کے بغیر قرآن کو نہ پکڑو. ٹھیک ہے, ظاہری طور پہ بہت ظاہر ہے, مناسب بات ہے, وضو کے بغیر قرآن نہ پکڑیں. لیکن جب اس کے ڈیپتھ میں اندر پیاز کے چھلکوں کو کھولتے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ اس قرآن سے, اس ہدایت سے کوئی استفادہ حاصل نہیں کر سکتا اگر اس کا تھاٹ پروسیس پاک نہیں ہے. اور تھاٹ پروسیس کی پاکیزگی نصف ایمان ہے, اور وہ 24/7 کرنی پڑے گی, خود بخود تو ہوگی نہیں. خود بخود ایک بات اور بھی ذہن میں ہمیں رکھنی چاہیے کہ ایک تو وہ نیگیٹو تھاٹس ہیں کہ جو میں سوچ رہا ہوں, اور دوسرا اب یہ آہستہ آہستہ سائنس اس طرف پروون ریلیشن شپس کی طرف جا رہی ہے کہ میرے اطراف میں جو لوگ نیگیٹو تھاٹس رکھتے ہیں ان کے نیگیٹو تھاٹس مجھ پہ اثر انداز ہوتے ہیں. یہی تو صحبت کی فلسفی ہے. اچھی صحبت کیوں ضروری ہے؟ اچھی صحبت اس لیے ضروری ہے کہ اچھی صحبت کا اثر وہی ہے جو ایک ٹیوننگ فورک کے اوپر ایک ریزوننٹ فریکوینسی کا ہوتا ہے. اب میں انجینئر ہوں تو میں انجینئرنگ ٹرمز پہ چلا گیا, ٹھیک ہے نا, ایک ٹیوننگ فورک پڑا ہوا ہے, آپ اس پہ کوئی اس کو ٹنگ کر کے ماریں تو وہ ایسے وائبریٹ کرنے لگے گا. اس کے قریب دوسرا ٹیوننگ فورک لائیں, وہ بھی وائبریٹ کرنے لگے گا, اس کا اثر اس پہ ہوا. پھر اس کے قریب تیسرا, وہ سلو ہوتی جائے گی وائبریشن, ایفیکٹ کم ہوتا جائے گا, لیکن وائبریشن ہوتی ہے, ان ایئر ٹرانسفر ہو رہی ہے وہ. تو پوائنٹ کیا ہے, یہ جو خیال ہے یہ وہ وائبریشن ہے, اور یہ اتنی اسٹرانگ وائبریشن ہے, اتنی اسٹرانگ وائبریشن ہے کہ میرا نیگیٹو تھاٹ پروسیس میرے اطراف کے لوگوں کے خیالات کو متاثر کرتا ہے. اب تو یہ سائنس اس کو مانتی چلی جا رہی ہے, ان کے پاس انکار کرنے کا طریقہ کوئی نہیں ہے کہ میں آئی ایم اے ہیومن ٹرانسمیٹر اینڈ اے ریسیور, آئی ایم آلسو ریسیونگ نیگیٹو تھاٹس. وہ اور بات ہے کہ اگر میں اپنے اندر پازیٹیو شخصیت کا حامل ہوں تو میں ان نیگیٹو تھاٹس کو, ان خیالات کو فلٹر آؤٹ کر کے, ٹرم ڈاؤن کر کے اور ڈیلیٹ کرنے کے قابل ہو جاؤں گا, ورنہ اپنے اوپر امپوز ہونے دوں گا. اور جو میں خیالات لوگوں کے حوالے سے, واقعات کے حوالے سے, ماحول کے حوالے سے, انوائرمنٹ کے حوالے سے جو خیالات میرے ہیں, وہ خیالات میرے اطراف کو اس طرح امپیکٹ کر رہے ہیں اور اس کی سیکیورٹی کو اس طرح بریچ کر رہے ہیں کہ جو میرے وہم و گمان میں نہیں ہے. اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ اس کا خیال اس کے اطراف میں کیا تباہیاں لے کے آ رہا ہے, تو ون ول بی ویری ویری کیئرفل ان ہز اور ہر تھاٹس. ہمیں وہ کیئر اب کام نہیں چلے گا, یہ میں عرض کر دوں آپ سے, اب کام نہیں چلے گا ہمارے جیسے لوگوں کے لیے. دنیا تو جیسے چل رہی ہے وہ چلتی رہے گی. ہم تو اس وقت وہ بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ اس کو سن رہے ہیں اور جو جمع ہوئے ہیں, کیونکہ الحمدللہ جو یہاں ہیں ان کا یہی مقصد ہے, اور تو کوئی مقصد نہیں ہے. میری تقریر سننا تو مقصد ہے نہیں. یہ تو ہم وہ باتیں کر رہے ہیں, اور جو ہم گروپ پہ بھی کرتے ہیں کہ بات سے بات اچھی بات سامنے آتی جاتی ہے, کسی کی طرف سے بھی آئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. It really doesn't matter. اللہ ہی کی بات ہے. کامران خان صاحب تھینک یو ویری مچ. میں چاہ رہا تھا کہ کیا کرامن کاتبین ایک ایسا موضوع ہے جس کو آپ انڈیپینڈنٹلی لینا پسند کریں گے, یا خلاصے میں یہاں بیان کرنا پسند کریں گے؟ خلاصے میں بیان ہو سکتا ہے, کوئی میرے خیال میں بہت بڑا موضوع نہیں ہے. اصل میں یہ جو دائیں اور بائیں کندھے والے جو فرشتے ہیں جو حساب کتاب لکھ رہے ہیں, ہاں لیکن اس میں ایکچولی فرشتہ, ہم کیا میں کہوں, ہم ریسرچ ہی نہیں کرتے. ہم نے کبھی فرشتے کی جو حیثیت, قرآن میں اتنے زبردست اشارے ہیں فرشتے کے حوالے سے, وہ فرشتے جن کے 2 پر ہیں, 4 پر ہیں اور 6 پر ہیں. ابھی کیا مطلب ہے؟ اللہ کوئی بتانا چاہ رہے ہیں نا کوئی چیز. تو کرامن کاتبین 2 فرشتے ہیں. تو فرشتے کی ماہیت پہ حضرت شیخ ابن عربی نے ایک جگہ, مجھے وہ میرے ہمیشہ ذہن میں رہتا ہے, انہوں نے فرمایا کہ فرشتہ 1 ڈائمینشنل مخلوق ہے,
जिन 2 डायमेंशनल मखलूक है और इंसान 3D है, 3 डायमेंशनल्स। तो फरिश्ता अब अगर 1D है तो 1D को साइंस की जबान में पॉइंट चार्ज कहते हैं, यानी फरिश्ता इज अ फोर्स। ये फोर्सेस की बात हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब मुझसे अगर कोई कहे कि जनाब साबित कीजिए, मैं साबित तो नहीं कर सकता, क्योंकि इसको साबित करने के लिए तो पूरा लेबोरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बड़े साइंटिस्ट चाहिए जो इस बात को लेकर इसके सबूत को तलाश करें। मैं कहां से साबित करूंगा? ठीक है, लेकिन मेरी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है कांबा, वो ये है कि फोर्सेस हैं और गुड और इवल दोनों की एनर्जीज रिकॉर्ड हो रही हैं। गुड वाइब्रेशन की जो एनर्जी फील्ड है वो रिकॉर्ड हो रही है, और जो बैड वाइब्रेशन की एनर्जी फील्ड है वो रिकॉर्ड हो रही है। अब कंधे से क्या मतलब है ये मुझे नहीं पता, इस पे मैंने एक्चुअली कभी गौर नहीं किया। अब आपकी इस बात से गौर करूंगा इंशाल्लाह। लेकिन ये फील्ड्स हैं, और वो फील्ड, एक मूवी आप लोग जरूर देखिएगा सब, इंटरस्टेलर अगर किसी ने नहीं देखी है, कमाल टाइम और स्पेस का कॉन्सेप्ट है वहां पे, और उसमें कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो हमारी इस तरह की डिस्कशन से मैप होती हैं। मैं ग्रुप पे नाम भी लिख दूंगा इसका, इंटरस्टेलर, खूबसूरत मूवी है। तो मेरे ख्याल में आपके लिए हम जो है वो, अगर कोई और बात करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। सर थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह खैर बाबा, जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सर एक शेर याद आया मुझे। जी बिस्मिल्लाह। सर शेर। मैं अभी सोच रहा था कि जब हमारे दिल पे मोहर लग जाती है किसी भी काम की, जब हम जैसे कहते हैं ना कि अल्लाह हिदायत भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मिलती है, जिनको नहीं मिलती उनके दिलों पे मोहर लग जाती है। तो फिर उनके बारे में ये कहा जाता है, उन लोगों के बारे में, कि अल्लाह उनको उन्हीं हालत में छोड़ देता है। तो मुझे एक शेर याद आया इससे कि जा तुझे, खुदा खुद कहता है बंदे से, जा तुझे तेरे हाल पर छोड़ा। क्योंकि हम खैर फिर मांगते नहीं है ना, दिल में खैर एक होता है ना, तजल्ली हो, गलती हो रही है, हम मांगते नहीं है, हम बिल्कुल छोड़ देते हैं उस चीज़ को। तो खुदा कहता है कि जा तुझे तेरे हाल पर छोड़ा, इससे बेहतर तेरी सजा भी नहीं। हाँ, अल्लाह रहम फरमाए। बस हाल ये इस स्टेज से इंसान डरे, सही मानों में डरे, और अपने ऊपर इस स्टेज को ना आने दे। तो यही कह सकता हूँ, ये बहुत खौफनाक बिल्कुल जगह है। सर। थैंक यू आप वेरी वो तो मच। जिक्र कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने समझे जो पहली नैनो चिप इम्प्लांट की होगी उसकी बेस खैर है। तो वो जो भी बड़ी प्यारी मेरी बहन ने बात की थी कि मदीने के रास्ते में अगर इब्लीस नहीं है तो फिर दज्जाल भी नहीं होगा इंशाल्लाह। रास्ते यही है हमारे। इंशाल्लाह थैंक यू सो मच रास्ते सर, यही। सलामत रहे। जज़ाकल्लाह सर। अल्लाह हाफिज। Thank थैंक you. यू। अल्लाह हाफिज एवरीवन। थैंक अल्लाह यू। हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक Allah यू। Hafiz. जज़ाकल्लाह सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।